علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ بس اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سورج مغرب کی سمت تیزی سے محو سفر تھا۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ عصر کی نماز اکیڈمی میں ادا کر لی، ورنہ قضا پڑھنی پڑتی۔ اب پتہ نہیں ٹریفک جام میں کیسے وقت پر گھر پہنچوں گی۔ وہ منتظر تھی، روزہ کھلنے سے پہلے وہ گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز اس کی نگاہ بس اسٹینڈ کی طرف اٹھی جو چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ بلیک کرولا کے رکنے کا اس نے نوٹس تک نہیں کیا تھا۔ وہ تو جب عریض گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آ کر رکا تو وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تصادم اگرچہ بچ گیا تھا مگر وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح بتکی تھی۔ خوف کے بعد اس کی آنکھوں میں دوسرا تاثر شدید برہمی کا ابھرا۔ اس کا چہرہ بھی غصے کے سبب سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس طرح راستہ روک کر آپ کیوں مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں؟ وہ دانت پیس کر اس قدر ہی کہہ سکی۔ مقابل کے چہرے پر درشت تاثرات رقم تھے۔ اگر تم خوفزدہ ہونے والوں میں سے ہوتی تو اس ڈھلتی شام میں ہرگز تنہا چہل قدمی نہ کر رہی ہوتی، مگر نہیں، تم تو باقیانہ سوچ کی حامل لڑکی ہو جسے اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ذرا غور سے دیکھو، سب تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ اسے نظر اٹھائی، واقعی بس اسٹینڈ پر موجود 4-5 نوجوان اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ظاہر آپ تماشا لگائیں گے تو سب دیکھیں گے ہی، آپ مجھ جیسے باغی لڑکی سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے، کیوں راستہ روکتے ہیں میرا؟ پہلے بھی 2-4 بار یونیورسٹی سے واپسی پر اس کے اتاب کا نشانہ بن چکی تھی۔ تنہا سفر کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس نے پرانا جملہ دہرایا۔ وہ تل ملا کر فٹ پاتھ سے اترنے لگی تھی مگر اس نے بے دردی سے رومی کا بازو پکڑ لیا۔ آپ اپنی راہ کیوں روک رہے ہیں؟ چھوڑے میرا راستہ اور اپنے راستے جائیں۔ وہ بگڑ کر گویا ہوئی۔ مجبوری ہے، میری راستے میں تم آ گئی، اب چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور انداز برقرار تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ضرور برداشت کا دامن چھوڑ دیتی، اور کچھ نہیں تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، مگر وہ کلثوم تھی جسے اس کی لب و لہجے کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میری قسمت بدل جائے۔ وہ چاہے کتنی ہی صاف گو تھی مگر اتنی نہیں تھی کہ یہ لفظ اس کے منہ پر مارتی، لہذا سوچنے پر اکتفا کیا۔ میں چلی جاؤں گی، وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جانتا ہوں تم چلی جاؤ گی، مگر میں تمہیں خود پہنچا کر تمہاری والدہ سے بھی استفسار کروں گا۔ آخر سر عام ان کی بیٹی کیوں سڑکوں پر پریڈ کر رہی تھی؟ وہ بدلحاظ تو تھا ہی مگر شکی بھی ہوگا، اس بات کا اس سے بھی ادراک ہوا تھا۔ یعنی آپا ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہ معیز بھائی کی طرح ہی شکیل قلب اور تند خو ہے۔ میری امی آپ کی بچی ہیں اور وہ میرے لیے آپ کو جواب دہ نہیں ہے؟ اسے ترکی پتر کی جواب دیا۔ رشتہ تو خیر ایک اور بھی ہے ان سے، مگر خیر جواب دہ تو وہ واقعی نہیں ہے، کیونکہ جواب تو تمہیں دینا چاہیے۔ اس وقت کیا آفتات پڑی جو تم تنہا اس وقت سیر سپاٹوں پر نکلی ہو؟ اس کا بازو پکڑے ہی سہولت سے اسے نہ صرف گاڑی تک لے آئے بلکہ دروازہ کھول کر اندر بھی دھکیل دیا۔ اس نے بھی زحمت نہیں کی، اتنا اختیار اسے حاصل تھا۔ وہ بے بس نہیں تھی مگر کر دی گئی تھی۔ کہاں سے آ رہی تھی؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے زہریلی نظر اس پر ڈال کر گھر موڑی۔ وہ جانتا تھا اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھا، مگر اس کی دیدہ لیری سے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اب بھی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ایک ملامتی نظر اس نے اس سے نوازا۔ میں نے ملازمت شروع کر دی ہے، میں اقصا کی اکیڈمی میں میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے لگی ہوں۔ اس نے ذرا ٹھہر کر جواب دیا، اور اس نے گاڑی لمحے میں روکی تھی۔ ٹائر بری طرح چرخے تھے، جو اس کے رد عمل کا اندازہ لگا چکی تھی۔ ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ کس کی اجازت سے؟ اس نے اپنے مخصوص حاکمانہ لہجے میں استفسار کیا۔ امی اور بھائی کی اجازت سے، مجھے فی الحال ان کی اجازت درکار ہے۔ وہ بھی جوابی کارروائی کے لیے تیار تھی۔ کلثوم تم میرے برداشت کو مت آزماؤ ورنہ بہت بری طرح شکست فاش کھاؤ گی، اور ہاں اب اس سے ملازمت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس طرح حکم دے رہا تھا جیسے وہ اس کی ہر بات مانتی ہوئی آتی ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اس نے تنک کر کہا۔ تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی، میں ڈھیل دے رہا ہوں تو تم اتنا بول رہی ہو، اگر چاہوں تو تم سانس بھی میری مرضی کے بغیر نہ لو۔ اس کی خوش فہمی پر اسے گور کر رہ گئی۔ اللہ کے حکم سے سانس لے رہی ہوں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ اس نے اتنی دیر میں پہلی بار بے ساختہ ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ سبز رنگ کے لباس میں سر پر سیاہ چادر جمائے کسی بھی طرح کے بناؤ سنگھار سے بے نیاز بھی وہ نکھرے چہرے کے ہمراہ کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی، شاداب تر و تازہ، خوش رنگ اور سدا بہار۔ اللہ کے حکم سے یہ حق مجھے مل چکا ہے۔ بہرحال اب میں تمہیں اس طرح تنہا باہر گھومتے ہوئے دوبارہ نہ دیکھوں۔ اگر تمہارے اس بغیرت بھائی کے پاس وقت نہیں ہے تو تم مجھے کال کر کے بلا سکتی ہو۔ وہ بمشکل اپنے اسٹال پر قابو پا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں تک اس کا حتم میں اس لہجہ برداشت کرتی، یہ انداز، یہ الفاظ اسے تیزاب کی طرح جلا گئے۔ اس نے بے سختہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ گاڑی اس دخل اندازی پر ڈگمگا گئی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اس نے رومی کا ہاتھ جھٹکنے میں گاڑی کو سنبھالا۔ اس وقت مسرور شاہراہ پر گاڑیوں کی رش تھا، ذرا اسی چوک نے انہیں لقمہ اجل بنا سکتی تھی۔ روکیں گاڑی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ جسے میرے بھائی سے انات رکھنا ہے مجھے سے تعلق پر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ خواہش۔ یہ رومی کے انگارے اگلتی زبان اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ تمہاری ساری خواہشات کا مرکز میری ذات ہے اور ضروریات بھی مستقبل قریب میں مجھ سے وابستہ ہوں گی۔ رہا
تمہارا بھائی سے انات تو اس کی بنیاد اس نے ڈالی ہے، نہ وہ میرے محبت پر شب خون مارتا اور نہ ہی میری اور اس کی نفرت پروان چڑھتی۔ قصور سراسر اس کا ہے، وہ میرے راستے کی دیوار بنا تھا اور اب تم اس کی طرف دار بن کر میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ دانت ایسے پیس رہا تھا جیسے جنید کی ہڈیاں چبانے کے لیے رہ گئی ہوں۔ ایک پاگل سے بحث مریم وہ کر بیٹھی تھی، مگر ہار مان لینا اس کی سرشت نہ تھی۔ آئلہ اور جنید بھائی محبت کرتے ہیں، اس نے ہمت کر کے سچ کہا۔ ہاں محبت، وہ دوگلی صورت کسی سے محبت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے اگر اس کا جواب ہاں ہے تو وہ محبت جنید سعادت جیسے بے غیرت اور آسین کے سانپ سے ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کرتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر۔ وہ تڑپ کر رہ گئی اس کے الفاظ پر۔ اب دوبارہ اگر آپ نے الفاظ استعمال کیے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے تڑپ کر دھمکی دی۔ اوکے، تو میں تمہارے بھائی کی شان میں الفاظ نہیں استعمال کروں گا۔ اگر وہ آئلہ کا خیال دل سے نکال دے میں مان جاؤں گا۔ وہ دھوکے باز نہیں، اس کی شد بڑی بودی تھی۔ وہ بس پہلو بدل گئی۔ گھر آ گیا تھا، اس نے گاڑی روکی، وہ ترنت دروازہ کھولنے لگی۔ ارے ایسی بھی کیا پھرتیاں، وہ لطف اٹھا رہا تھا اس کی بیزاری سے۔ روزہ کھلنے والا ہے اور شاید آپ کا روزہ نہ ہو، مگر الحمدللہ میں روزے دار ہوں۔ وہ چڑھ کر بولی۔ بہت خوشی ہوئی اس اطلاع پر، مگر صرف تم ہی نہیں میں بھی روزے دار ہوں، البتہ تمہاری طرف فاقہ زدی صورت نہیں ہے میری۔ اس کے خیالات سن کر رومی کی حالت صدماتی ہو گئی۔ میری صورت فاقہ زدی ہی سی، کم سے کم آپ سے بہتر ہوں۔ میرا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، آپ کی طرح کینہ پرور نہیں ہوں کہ روزے میں بھی بغض اور انات لیے انگارے چباتی رہوں۔ آپ نے تو روزہ دار ہو کر بھی میرے بھائی اور آئلہ کے لیے برے الفاظ استعمال کیے ہیں اور آپ کو ندامت بھی نہیں۔ وہ سوکھی لکڑی کی مانند بھڑبڑ جل رہی تھی، اب بھی بھڑک کر گویا ہوئی۔ میں تمہیں کہیں زیادہ ہی ناپسند ہوں، کچھ زیادہ ہی۔ حالانکہ تمہیں مجھے نہیں اپنے بھائی کو ناپسند کرنا چاہیے، جسے پیٹھ میں کھنجر اتار کر کوئی شرمندگی نہیں۔ تمہارا بھائی واقف تھا میرے پاگل پن سے، اس نے دیکھ کر وار کیا ہے۔ ان دونوں نے مل کر مجھے چوٹ پہنچائی ہے، مجھے کسی پل سکون نہیں ہے، اور جب تمہیں ان کی حمایت کرتے دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے ان دونوں کو قتل کر دوں۔ وہ اب بھی اس لہجے میں گویا ہوا جسے رقابت اور نفرت کی بو آ رہی تھی۔ کلثوم اپنے بھائی کے لیے اس کی دشمنی دیکھ کر مزید برگشتہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے آپ کسی نفسیاتی معالج سے رجوع کریں، ورنہ یہ پاگل پن آپ کی بھی جان لے سکتا ہے۔ انفیکٹ میرے بھائی کی زندگی پر میں نے خود کو وارا ہے، ان کی طرف دیکھنے والے کی تو میں خود جان لے لوں گی۔ وہ بھی انگارے چبا رہی تھی۔ اس نے پہلے گھور کر پہلو میں بیٹھی دوشیزہ کو دیکھا، پھر بے ساختہ کہکا لگایا۔ تم اور مجھے قتل کی دھمکی دو گی؟ واو، یہ اس سال کا لطیفہ ہے۔ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، چڑیا جیسی ہو تم اور میں شاہ سوار۔ پر اپنے یہ حوصلے سنبھال کر رکھو، یہ بے اتنائی، یہ غصہ مجھے لطف دیتا ہے۔ آخر تم میرے رقیب کی عزیز جان بہن ہو، تمہیں جلتا کرتا دیکھ کر میری روح شانت ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے دل کو واقعی خاکستر کر رہا تھا۔ بھلا کسی کی بے اتنائی سے بھی کوئی لطف اندوز ہوتا ہے؟ یہ شخص واقعی پاگل ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ آپ جیسے کینہ پرور لوگ کسی حال میں شانت نہیں ہوتے، سکون تو راضی برزا رہنے والوں کا نصیب بنتا ہے۔ وہ اسے لفظوں کو سنسناتے تیروں سے زخمی کرتی گاڑی سے اتر کر اندر بڑھ گئی۔ غصہ اس قدر آ رہا تھا کہ اسے اندر آنے کی پیشکش بھی نہ کی، البتہ پرس سے مین گیٹ کی چابی نکالتے ہوئے اس نے آریز کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ضرور سنی تھی۔ وہ ہوا کی طرح گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ یا وحشت، یہ شخص ضرور اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھے گا، اس نے سلجھ کر سوچا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ آریز شجاعت کے رویے کو وہ کیسے نظر انداز کرتی؟ وہ خود بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ادراک نہیں رکھتا تھا، اور کلثوم کے نزدیک کسی کی غلطی کا بدلہ لینے والا خود بھی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ وہ ایسے بخیل شخص کے لیے دل میں گنجائش رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ آج ذہن و دل پر تھکاوٹ طاری تھی۔ اس پر یہ سناٹا وہ سیدھی کچن کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم، بڑی بہن کو سلام کرتے ہوئے اس نے بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ بیگ چھوٹی سی میز پر رکھا۔ زینی کے چہرے پر نظر آتے سنجیدہ اور افسردہ تاثرات نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر کر دی تم نے؟ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زینب باورچی خانے میں افطار کی تیاری کر رہی تھی، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ زینی باورچی خانے میں ہو۔ اگر امی کہیں گئی ہوئی ہوتی یا پھر بیمار ہو جاتی تو کچن اور گھر کے دیگر کام کاج کی ذمہ داری اس سے 3 سال چھوٹی کلثوم سنبھال لیتی۔ یونیورسٹی اور پھر اکیڈمی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ بس رات کے کھانے اور سحری کی ذمہ داری نبھاتی تھی۔ نہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ زینب پکوڑے بنانے کے لیے بیسن کا میزہ تیار کر رہی تھی۔ اس کی طرف سے ملنے والا جواب سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارادہ امی کے کمرے میں جا کر ان کی خیریت دریافت کرنے کا تھا۔ رومی امی اثر پڑھ کر بمشکل جا کر لیٹی ہیں، کچھ دیر آرام کرنے دو، روزہ کھلنے سے پہلے اٹھا دوں گی۔ اب بس آدھا گھنٹہ تو رہ گیا، تم بتاؤ آج تاخیر کیوں ہو گئی؟ اس نے لب کچھ لیا۔ اب کیا بتاتی کہ راستے میں وہ مل گیا تھا جس کا ذکر زینی کو پسند نہیں تھا، مگر اب کچھ تو کہنا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے جو تم پریشان نظر آ رہی ہو؟ اس نے زینی کو دیکھا۔ رومی آپا آئی تھی، اس نے مختصر جملے سے کام لیا تھا، مگر اس جملے نے ساری حقائق سمجھا دی۔ اریز سے ملاقات کی بدمزگی مزید بڑھ گئی۔ کیوں وہ لوگ ہماری زندگی کا سکھ چین برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ایک غلط فیصلہ ہمیں ہمیشہ پچھتاووں کا شکار کرتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہم ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اپنی زندگی کو مصائب و الام کے حوالے کر دیں۔ کبھی کسی خوشی کا منہ نہ دیکھیں۔ وہ بولی تھی۔ رومی وہ لوگ بے حس ہیں، رومی آپا پر بہت دباؤ ہے،
اگر بھائی نے وہاں منگنی کی تو وہ آپا کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے. امی بات ختم کرنے کا سوچ کر ہی بستر سے لگ گئی ہیں. ایک طرف آپا کا اور تمہارا سسرال ہے اور دوسری جگہ تمہاری ضد، کیونکہ بھائی تو اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اگر آریز تو شاید حشر تک آئلہ کے حصول کی خواہش دل سے نہ نکالے، اور جہاں اتنی شدید لگن ہو وہاں دل بدل بھی جاتے ہیں. شاید آئلہ کی نہ کبھی ہاں میں بدل جائے اور تب تم کسی کنارے نہ لگو. زینی نشتر زنی میں ماہر ہو چکی تھی. وہ سکھ چہرہ لیے زینی کو دیکھ کر آ گئی. میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں. اس نے زینی کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور کمرے میں چلی گئی. پھر روزہ کھولنے اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد وہ برتن دھونے اور چائے بنانے کی غرض سے کچن میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ رومانہ کی کال آ گئی. اس نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور موبائل اسٹڈی ٹیبل پر سے اٹھا کر کان سے لگا لیا. دوسری طرف رومانہ کال اٹھاتے اس پر چڑھ دوڑی. بہت بڑی ہو گئی ہو تم، بہت سمجھدار بھی ہو گئی ہو، اس لیے اپنی سہیلی کے گھر امی کو لے گئی. رشتہ بھی طے کر دیا، منگنی شادی کی تاریخ بھی ڈیسائیڈ کر لی. مگر شاید تم نہیں جانتی وہی لوگ ہیں جنہوں نے آریز کو لڑکی دینے سے انکار کیا تھا. میرا تو خیال ہے کہ لڑکی بھی وہی ہے. ان کی 2 ہی بیٹیاں، ایک تو منگنی شدہ تھی تمہاری سہیلی ہے وہ، اور یہ دوسری والی آریز کے ساتھ ہی پڑتی تھی. پہلے تو اس نے آریز کو اپنی محبت کے جال میں پھانسا اور پھر اسے چھوڑ کر جنید کے پیچھے پڑ گئی. آریز تو اس کی جان لینے کے در پہ تھا اور جنید کو تو وہ آج بھی اپنا دشمن گردانتا ہے. یاد ہے اس نے جنید پر فائر کر دیا تھا. وہ تو جنید کی قسمت اچھی تھی کہ گولی نہیں لگی. پھر میں نے ہی سمجھداری سے اس معاملے کو رفع دفع کروایا. اگر میں سب نہ سنبھالتی تو اب تک مجھے طلاق ہو چکی ہوتی. آریز ان دونوں میں سے ایک کا قاتل ضرور ہو چکا ہوتا، اور وہ کوئی اور نہیں ہمارا جان سے پیارا بھائی جنید ہوتا. ابھی رشتے والی بات سن کر تو وہ آئلہ اور جنید کی خوشیوں کو آگ لگا دے گا. رومانہ بھری بیٹھی تھی. اس سلام کا جواب دیے بغیر شروع ہو گئی. اس نے 1000 بار یہ داستان سنی تھی. آخری بات پر زیر لب اللہ نہ کرے کہتے ہوئے دل تھاما. آپا ایسا بھی کوئی کالا قانون ہی آپ کا دیور میرے بھائی کی خوشیوں پر نگاہ تو ڈال کر دیکھے. اس سے قبل میں خود اس آریز شجاعت کی ہستی کو شعلوں کی نظر کر دوں گی. آپ ڈرتی ہوں گی ان لوگوں سے، مگر مجھے مت ڈرائیں. دل ضرور سکڑا مگر وہ بولتی چلی گئی. تم آئلہ سے رشتے والی بات ختم کرو ورنہ تمہیں تو طلاق ہوگی ہی. میرا گھر بھی برباد ہو جائے گا. رحم کھاؤ میری حالات پر. میرے بچے ہیں اور یہ لوگ تو ہیں ہی انتہا پسند. آریز کا غصہ تو ہے ہی خطرناک، بالکل پاگل ہو جاتا ہے. وہ زیادہ لاڈ پیار اور توجہ نے اسے خود پسند اور خود سر بنا دیا. وہ اس کو بھی اگر یہ بات پتہ چلی تو وہ میری زندگی جہنم بنا دیں گے. آخر آئلہ ان کے بھائی کا ٹھکرا چکی ہے. وہ میری بھابھی بنے یہ انہیں کہاں گوارا ہوگا. آریز کی آئلہ سے محبت بھی جنونی تھی. وہ اس کی بے وفائی نہیں بھولا. اب یہ اقدام اسے برداشت نہیں ہوگا. وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا. آپا ہمیشہ بدترین صورتحال کو مد نظر رکھتی تھی. کیا آریز نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ آپا کی پریشانی سے کوئی اندازہ اخذ نہیں کر سکی تھی. وہ مجھ سے کم ہی مخاطب ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی ہے. مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے اس رشتے کی خبر ہوگی تو وہ زمین و آسمان ایک کر دے گا. آپا پرفکر لہجے میں گویا ہوئی. اسے اپنی فکر نہیں تھی. وہ رومی آپا کی تھی. وہ پیدائشی ڈرپوک اور بزدل تھی. دب جاتی تھی، ڈر جاتی تھی. شور حکمانہ ذہنیت کا حامل تھا. اکلوتے بھائی پر جان لٹانے والا یقیناً بھائی کے کہنے پر بیوی کی زندگی جہنم بنانے سے بھی گریز نہ کرتا. ان کے 2 بچے ہیں، اگر ان کا گھر ٹوٹا تو بچے رول جائیں گے. اسے فکر ستانے لگی. لیکن اکلوتے بھائی کی خوشی بھی اہم تھی. سب سے بڑھ کر وہ کسی کے بیجا مطالبات ماننے کی مخالف تھی. آخر وہ کیوں کسی تیسرے کو اپنے گھر کے معاملات میں مداخلت کی اجازت دے. اس کا سر درد سے پھٹنے لگا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا. اس نے آئلہ کو دیکھا اور بس ایک نظر میں ہی اس کا اسیر ہو گیا. اور یہی حال آئلہ کا تھا. وہ کلاس میں آتی اس کے برابر نشست سنبھالنے کے بعد مسکرائی تھی اور بس اس ایک مسکراہٹ پر وہ دل ہار گیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئلہ سے پہلے کسی لڑکی سے اس کی جانب پیش رفت نہ کی ہو. وہ صنف مخالف میں مقبول تھا. یہ کمال اس کی وجاہت کا بھی تھا اور ذہانت کا بھی. اس کی قابلیت کا مقابل اس کے ساتھی طالب علم ہی نہیں بلکہ اساتذہ بھی تھے. لڑکیاں اس کی جانب جلدی متوجہ ہو جاتی تھی مگر اس نے کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی. آئلہ وہ پہلی لڑکی تھی جس کو اس نے توجہ سے دیکھا. سیاہ بالوں، سیاہ آنکھوں اور صاف رنگت والی پر اعتماد یہ لڑکی سے اچھی لگی تھی. وہ کینیڈا سے آئی تھی. والدین میں علیحدگی ہو چکی تھی. وہ اپنے والد کے پاس کینیڈا میں مقیم تھی جبکہ چھوٹی بہن زونا ماں کے پاس تھی. ان کے والد نے دوسری شادی کی تو آئلہ کو پاکستان بھیج دیا تھا. اگرچہ وہ پاکستان آ کر خوش نہیں تھی لیکن اسے سوتیلی ماں کے ساتھ رہنا گوارا نہیں تھا. اسے چند ملاقاتوں میں اپنا مکمل تعارف کروا دیا تھا. دوسری ملاقات میں اس نے بلا جھجک اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے دوستی کی پیشکش بھی کر دی. یہاں میں کسی کو جانتی نہیں مگر آپ کو دیکھ کر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم دوست بن سکتے ہیں. ارے اس کو اس کا سادہ سا انداز اچھا لگا تھا. اس نے پیشکش رد نہیں کی. جبکہ جنید ان دنوں یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ٹانگ پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا. وہ روز ہی جنید سے ملنے چاہتا تھا پھر بھی اسے آئلہ کے متعلق نہیں بتا سکا. جلدی آئلہ نے اسے اپنی پسندگی اور محبت کا اظہار بھی کر دیا. وہ ششدر رہ گیا تھا. محبت کا جذبہ اس کے دل میں بھی پروان چڑھ رہا تھا. اس نے بھی طرف سے دریغ نہ کیا. جنید طویل حلالت کے بعد صحت یاب ہو کر یونیورسٹی آیا تو اسے آئلہ کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا. میری غیر موجودگی میں کیا گل کھلایا تم نے؟ کون ہے یہ لڑکی اور مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے متعلق؟ جنید سنوال نامہ لیے کھڑا تھا. اس نے جنید کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا. میں اس 15 دن میں تمہیں ایک لڑکی سے طوفانی عشق ہو گیا. ناقابل یقین. جنید حیرت میں غوطہ زدہ. ناقابل یقین صحیح مگر یہی حقیقت ہے. آرے سرشار تھا.
اس نے ہر بات بتا دی مگر یہ نہیں بتایا کہ اظہار میں پہل آئلہ کی جانب سے ہوئی تھی۔ وہ بہت روشن خیال تھا لیکن پھر بھی عورت اور مرد کے مابین دوستی کا قائل نہیں تھا۔ شرم و حیا اور حدود کی پاسداری کو مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں لازم سمجھاتا تھا۔ آئلہ کی طرف پیش رفت کی تو شادی کا پختہ ارادہ کر کے وہ آئلہ کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ آئلہ اس کوبرو اور کچھ دیوانے سے شخص کی محبت پر ایمان لے آئی۔ وہ بھی پہلی نظر میں ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ تھا ہی پرکشش اور اس پر اعتماد بھی اپنی ذات پر بے تحاشا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی شہرت تھی، اساتذہ کا پسندیدہ، ذہین اور قابل طالب علم کا آئلہ ابرار پر فدا تھا۔ اس حوالے سے آئلہ بھی یونیورسٹی میں مرکز نگاہ بن گئی۔ لڑکیاں آئلہ پر رشک کرنے لگی تھی۔ وہ کوئی ایسی حسین بھی نہیں تھی۔ گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والی آئلہ پہل خود بھی مغرور ہو گئی تھی مگر جلد ہی وہ آریز کی روک ٹوک اور پابندیوں سے بیزار ہو گئی۔ بالوں کی کٹنگ مت کرو، مجھے لمبے بال پسند ہے، سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھو، چادر لیا کرو، فلاں لڑکے سے بات مت کرو، اس سے نہ ملو، ہوٹلنگ اور سیر سپاٹوں کے لیے عمر پڑی ہے، تمہیں پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، گھرداری سیکھو، مجھے تو گھریلو لڑکیاں پسند ہیں، شمع محفل تو شمع کی مانند ہی جل بجھ جاتی ہیں، جبکہ اصل روشنی تو حسن سیرت اور اچھی صفات سے ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تم آؤ تو میرا گھر منور ہو جائے۔ میں 1 سال کے عرصے میں زچ آنے لگی تھی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی عادی ہوں، میرے والدین بھی مجھ پر پابندیاں نہیں لگاتے، اور تم پتہ نہیں 18ویں صدی کے روح لے کر آ گئے ہو، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی۔ ان کے درمیان اگر تنازع رہنے لگا، وہ ایسا آریز سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ ان میں ذہنی مطابقت نہیں تھی۔ وہ جنید سے آریز کی شکایت کرتی، وہ کبھی تسلی دیتا تو کبھی دونوں کو اس تعلق پر نظر ثانی کا مشورہ دیتا۔ وہ جنید کے قریب ہوتی گئی، اور پھر وہ وقت بھی محض چند ماہ میں آ گیا جب آئلہ نے آریز سے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی شکی اور پابندیاں عائد کرنے والے شخص سے شادی نہیں کرے گی، اسے جنید پسند ہے اور اس کے آئیڈیل کے قریب ہے۔ وہ وقتی کشش اور پسندگی کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ آریز اسے بھول جائے کیونکہ وہ جنید کے لیے محض پسندگی نہیں رکھتی بلکہ اس سے بے پایا محبت کرتی ہے۔ آریز کے لیے اعتراف کسی حساب سے کم نہ تھا۔ اس کی محبت تو نہیں تھی مگر جنید اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کی دوستی پرانی تھی۔ وہ جنید پر چڑھ دوڑا تھا، اس کا گریبان پکڑ کے اس نے آئلہ کی باتوں کی تصدیق چاہی تو جنید نے کسی مجرم کی طرح اپنا جرم قبول کر لیا۔ وہ بھی آئلہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ آریز میری محبت یک طرفہ تھی، میں نے کبھی آئلہ کو تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی مگر وہ تم نے نہیں چاہتی۔ آریز نے اس کا گریبان کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ہاں وہ نہیں چاہتی مجھے کیونکہ تم نے میری محبت پر شب خون مارا ہے، تم دوست نہیں آستین کے سانپ ہو۔ وہ پھنکارا تھا، آریز تم غلط کر رہے ہو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ آئلہ کے آتے ہی وہ دونوں پر ایک دوسرے سرد نگاہ ڈال کر چلا گیا تھا اور پھر کئی دن تک وہ یونیورسٹی نہیں آیا۔ جنید کے لیے اس کی ناراضی معمولی بات نہیں تھی، وہ اسے منانے اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس روز وہ کئی دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ جنید آئلہ اسے ایک ساتھ کیا نظر آئے، اس کے اندر رقابت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ واپس پلٹا تو اپنی گاڑی کے اندر سے اپنی چمکتی ہوئی پستول نکال کر لے آیا۔ کل تم نے میرے گھر آ کر کہا تھا کہ تم اسے چھوڑ چکے ہو مگر نہیں، تم دونوں کا ارادہ میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بعد میرا تماشا بنانے کا تھا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دے کر چپ سادھ لوں۔ تم دوست تھے میرے اور یہ محبت۔ اس نے بات کے اختتام پر گولی چلانے کے لیے پستول کے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ کتنی طالب علم بھی تماشا دیکھنے کے لیے روکے، اسے روکنے کی ہمت جنید نے کی۔ پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو اسے۔ جنید اس کے ہاتھ سے پستول لینا چاہتا تھا، چھینا جپٹی میں گولی چلی گئی اور یہی وقت تھا جب BA سیکنڈ ایئر کی طالبہ اپنے بھائی سے اپنی اسائنمنٹ لینے آئی تھی۔ اگر وہ اپنی اسائنمنٹ اپنے بھائی کے پاس نہ بھولی ہوتی تو شاید ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتی بھی نہ اور اس جھگڑے کی خبر بھی تاخیر سے ہوتی، مگر اب وہ MBA فائنل ایئر کے طالب علموں کو پہچان کر فوراً ان کی طرف آ گئی تھی۔ حالانکہ پستول دے کر سبھی دور ہٹ گئے تھے مگر وہ اندھا-دھند بھاگتی ہوئی ان دونوں کے قریب پہنچی تھی۔ کیا کریں آپ، کیوں میرے بھائی کے دشمن بن گئے ہیں، کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ کا؟ وہ آئی تھی، وہ کسی بھپری شہرنے کے منیتے سے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ توانا وجود 1 انچ میں اس کے نازک ہاتھوں سے نہ ہلا مگر سب کو سام ضرور سونگ گیا تھا۔ آریز شجاعت کے غصے سے سبھی واقف تھے، اس نے کئی بار یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑوں اور تنازعوں کا تصفیہ کیا تھا۔ یونیورسٹی میں گنڈا گردی کی نیت سے آنے والے بگڑے لڑکوں کا دماغ وہ چٹکیوں میں درست کر دیتا تھا۔ بھائی پولیس آفیسر تھا، اسے کسی کا ڈر و خوف نہیں تھا، اس سے کون الجھ سکتا تھا، مگر وہ نازک اندام لڑکی ڈٹی کھڑی تھی۔ رومی آ جاؤ یہاں سے، اسے میں دیکھ لوں گا۔ جنید نے بہن کو پیچھے کیا، وہ ان کی باہمی چپکلش سے واقف ہے، یہ ان کا شاپ بھی ہوا تھا، ظاہر ہے کہ درست گاہ میں ہوتے وہ اتنی بے خبر بھی نہیں تھی۔ نہیں بھائی مجھے پوچھنے دیں، ان سے کیا زبردستی کا سودا ہے یا پھر کسی کے دل پر ان کا حکم چلتا ہے؟ ارے نہیں کرتی وہ آپ سے محبت، رونگ چوائس تھے آپ اور یہ بات سمجھ چکی ہوں، میرے بھائی سے محبت ہے انہیں۔ وہ جنید کے بازوؤں سے نکل کر آریز کے سامنے کھڑی تھی، اس کا جی چاہتا تھا وہ آریز کے ہاتھ سے پستول لے کر اس کے سینے میں گولیاں اتار دے مگر وہی کام اس کے الفاظ بھی کر رہے تھے، یعنی اس کے دل میں سوراخ ڈال رہے تھے۔ رومی سٹاپ اٹ، بس کرو۔ جنید دھاڑا تھا، بھائی وہاں پر گولی چلا رہے تھے، بھائی میں نے جان سے مار دوں گی، محبت میں اندھے ہو گئے ہیں، دوستی رشتہ داری سب فراموش کر دیا انہوں نے، اور ہوتے ہوئے جپٹ رہی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، وہ محض 3 سال کی تھی۔ جنید اس کا اکلوتا بھائی تھا، رومانہ آپا سے چھوٹا، زینب اور اس سے بڑا، وہ ان کے گھر کا واحد مرد تھا، ان کا سائبان، ان کا نگہبان۔ وہ نتائج سے بے پرواہ اپنے بھائی کے لیے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی۔
نہیں، وہ مجھ پر نہیں گولی چلا رہا تھا۔ جنید نے ایک بے بس سی نگاہ پتریلے تاثرات لیے آریز پر ڈالی اور اپنی بہن کو اپنی مہربان پناہ میں لیے پلٹ گیا تھا۔ آئلہ منظر میں دھندلا گئی تھی۔ آریز جبڑے بھینچے اسی طرف دیکھتا رہا جہاں جنید جا رہا تھا، پھر وہ پلٹا، لمبے لمبے ڈھک برتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے پستول ڈیش بورڈ پر ڈالی اور سر دونوں ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ کیا کرنا چلا تھا؟ وہ اپنے غصے اور جذبات میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ خود کو مار دینے کے در پہ تھا۔ اگر جنید اسے نہ روکتا، اس کی اپنی سانس اس سوچ پر رک گئی، حرام ہو تو وہ بھی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ یہ محبت میری رگوں کو کاٹ رہی ہے، اب یہ میری بھی ضد ہے، میں ان دونوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دوں گا۔ اس بے وفائی کی سزا آئلہ کو ضرور ملے گی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا اور اب بھی اس عہد پر قائم تھا۔ جنید نے اس کی غلط فہمی دور کرنے اور اس کے دل صاف کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر وہ ناکام ہی رہا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی، وہ آئلہ کی محبت سے انکار کر دے، اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوست کے بعد محبت کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ آئلہ اس کی محبت اور اس کے پوزیسو نیچر کو دیکھ کر شکر ادا کرتی تھی کہ بر وقت اور درست فیصلہ کر لیا۔ وہ آزاد ماحول کی عادی تھی، اسے جنید جیسے مزاج شخص سے ہی محبت ہوئی تھی یا نہیں، مگر وہ اس کے لیے بہتر انتخاب تھا۔ وہ اس پر حکم نہیں چلاتا تھا، اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا تھا، اور متوسط طبقے کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی۔ جنید نے بھی اپنے گھر کے طور طریقے یا روایات اس پر مسلط کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ وہ مطمئن تھی۔ آریز کی وحشت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ کئی دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ آریز نے بھی یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اور جنید کے جھگڑے کی خبر موئز کو ان کے خالہ زاد نعمان سے ہوئی۔ وہ بھی اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ موئز تو جھگڑے کی وجہ جاننے بغیر ہی جنید سے اکھڑ گیا تھا۔ شامت رومانہ کی آ گئی۔ میرا اکلوتا بھائی ہے، وہ اس کی محبت پر ڈاکہ ڈال کر وہ سمجھتا ہے اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ موئز کی بات رومانہ نے گرہ سے باندھ دی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہی بات اس نے اپنے گھر والوں کو باور کرا دی۔ موئز کو بھی یقین دلاتی ہے جنید بھائی کا گھر تو برباد نہیں کرے گا، وہ سمجھ بوجھ والا لڑکا ہے، خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بات سنبھالی۔ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جاؤ، اگر وہ پیچھے ہٹ گیا ہے تو وہاں سے آریز کے لیے انکار نہیں ہوگا۔ موئز نے حکم دیا اور وہ گئی بھی گئی، مگر آئلہ نے گھر والے مہمانوں کا حوالہ سنتے ہی حال احوال پوچھے بغیر کھڑے کھڑے انکار کر دیا۔ آٹا چینی کی صورت ہے اس کے گھر، اس کی مگر فیشنیبل ہے۔ پتہ نہیں ان دونوں لڑکوں کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ واپس آ کر بہت دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ جنید کو کال کر کے سخت سست سنائی، تم بہن کے گھر کا ہی خیال کرتے، دنیا میں لڑکیاں کم تھی، اس میں کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے۔ وہ خاموش رہا۔ بہن کا غصہ جائز تھا۔ آئلہ کی طرف سے انکار سن کر آریز آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ رشتہ لے کر جائیں، کس سے پوچھ کر گئی آپ دونوں؟ آریز مشتعل ہو رہا تھا۔ موئز نے کہا تھا۔ رومانہ نے ساس کو اشارہ کیا۔ جمیلہ بیگم نے بیٹے کو جواب دیا، موئز بھائی سے کہیں اپنی ناکام محبت کے تجربے مجھ پر نہ آزمائیں، وہ اگر محبت سے منکر ہے تو میں بھی اس کے لیے مرا نہیں جا رہا، مگر آپ اپنے بھائی کو سمجھا دیں، وہ بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اگر اس نے ایسا کیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دھمکی رومانہ کی روح فنا کر گئی۔ کلثوم ایسے بتا چکی تھی کہ آپ کا دیور بھائی کا دشمن ہے، گولی چلائی تھی ان پر۔ رومانہ کو یقین نہیں آیا تھا، وہ دونوں بچپن سے اتنے اچھے دوست ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زر زمین اگر ان میں سے ایک چیز بھی تنازع کھڑا کر دے تو دشمنی نسلوں تک جاتی ہے۔ رومی مدبر بنی ہوئی تھی۔ رومانہ کا دل دہل گیا۔ وہ ایک طرف جنید کے لیے رشتے ڈھونڈنے لگی اور دوسری طرف آریز کو شادی کے لیے راضی کرنے لگی، مگر جنید نے کسی سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یونیورسٹی کو خیر بات کہنے کے بعد جنید نے ایک سافٹ ویئر کمپنی میں جاب کر لی، جبکہ آریز نے پبلک کمیشن کے امتحانات دے کر بھائی کی طرح پولیس فورس کا انتخاب کیا۔ اس کی سنجیدگی اور خاموشی سب کو پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ یہ دونوں شادیاں کریں، اپنے خاندان کو کی لڑکیاں ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ زینب کو میں آریز کے لیے مانگ لوں گی، یہ آئلہ نام کا کانٹا دونوں کی زندگیوں سے نکل جائے تاکہ سب پہلے کی طرح ہو جائے۔ وہ ماں سے دل کی بات کہہ کر پھنس گئی۔ ہرگز نہیں، اب لڑکوں میں ٹھن چکی ہے، یہ نہ ہو کل کلاں کو آریز کوئی بات دل میں رکھ کر زینی کے ساتھ برا سلوک کرے۔ ہم تو موئز کے غصے سے پریشان رہتے ہیں، ایک طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے، دوسری طرف سے بھی وہی سب جھیلنا پڑے، ایسا میں کبھی نہیں چاہوں گی۔ زینب کو ماں کا دو ٹوک انداز سجردہ کر گیا۔ یہ انکار ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا، ورنہ آریز ہر لحاظ سے ان کی بیٹی کے لیے موزوں تھا۔ جنید ماں کا ہم خیال تھا، کاش ابا ڈائریکٹ رشتہ لے آتی، امی سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ رومی بہن کے خیالات سن کر حیران رہ گئی۔ تم آپس سے کہو نا، وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں۔ زینب صرف کلثوم سے کہہ سکتی تھی، مگر کلثوم خود بھی مخالف تھی۔ اس نے آپس ایسی کوئی بات نہیں کی، پھر بھی رومانہ رشتہ لانے پر مصر تھی۔ اس نے ساس کو بھی ہم نوا بنا لیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جنید سے اس کی چپکلش کے بعد وہ شاید نہ مانے۔ بہتر ہوگا ایک بار اس کے ابو کے سامنے پوچھ لوں، وہ تو سمجھا بجھا لیں گے، ورنہ تمہارے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دشمنی کے داغ بیل ڈالنے میں۔ اس نے بحث تو تب بھی نہیں کی تھی۔ بھائی کی طرف داری سے گریز کرتے ہوئے اس رشتے کے حق میں ان کی رائے استوار کرنے کی کامیاب کوشش پر مسرور ہو گئی۔ اسے یقین تھا وہ بیٹے کو منا لیں گے۔ دونوں بیٹے غصے کے تیز تھے، مگر والدین کے فرما بردار بھی تھے۔ موئز بھی تو رومانہ سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا تھا اور اس رشتے کو نبھا بھی رہا تھا۔ آریز سے بھی یہی امید تھی، اور پھر رومانہ کی خواہش کے مطابق وہ اس کی بہن سے شادی کے لیے راضی تو ہو گیا، مگر وہ زینب نہیں بلکہ کلثوم سے شادی کے لیے مانا تھا۔ وہ چھوٹی ابھی پڑھ رہی ہے، زینب اور آریز کا جوڑ ہے۔ رومانہ بیچاری کے لیے صورتحال بالکل غیر متوقع تھی، پڑھتی ہے فی الحال صرف نکاح کر دے۔ جمیلہ بیگم نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، یا تو وہ کسی لڑکی کا نام سننے پر آمادہ نہیں تھا اور اب دفتن نکاح کی خواہش کر رہا تھا، اندھا ہے کیا چانے دو آنکھیں کے مصداق۔ جمیلہ تو آنند فانند دیورانی کی دہلیز پر سوالی بن کر پہنچ گئی، مگر ان کے خوبرو قابل تعلیم یافتہ بیٹے کے لیے اس بار
بھی انہیں انکار ہی سننے کو ملا۔ منیرہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنید اور عریض کی چپکلش کو جواز بنا کر اس رشتے کو مسترد کرنے کا سوچا تھا، لیکن ام کلثوم کے حوالے سے تو منع کرنے کی اور بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ جمیلہ سخت برا فروختہ تھی، انہیں یہ انکار گراں گزرا تھا اور اس سے زیادہ معیز کو ناگوار محسوس ہوتا۔ ایک بار پھر رومانہ کو معیز کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر میرے بھائی کا رشتہ تمہارے گھر والوں کو منظور نہیں تو پھر مجھے بھی داماد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اب وہ لوگ پچھتا رہے ہیں تو تمہیں بھی بخوشی گھر بٹھائیں۔ معیز غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ رومانہ کا سارا غصہ میکے والوں پر اترا۔ اس نے جنید کو بے نکت سنائی، امی کو وہ زیادہ پیاری ہے، میں بھی ان کی بیٹی ہوں، مگر نہیں، انہیں میرا خیال نہیں، جب مجھے طلاق ہو جائے گی نا تو میں وہاں نہیں آؤں گی، کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی۔ جنید بہن کو سمجھانے کی کوشش میں ناکام تھا۔ منیرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ام کلثوم کے لیے عریض کا رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ بڑی بیٹی کو وہ آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ نکاح کے لیے بھی منیرہ مشکل سے مانی تھی، وہ تو 5 سال بعد شادی کرنا چاہتی تھی اس کی، مگر ایک بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے دوسری کو دل پر پتھر رکھ کر اسے وابستہ کر دیا تھا۔ اور اس کے دل میں کوئی اور لڑکی تھی، جبکہ رومی کی مرضی کسی سے پوچھی ہی نہیں۔ وہ چیخ چیخ کر انکار کرنا چاہتی تھی، اسے عریض پسند نہیں تھا، مگر کسی کو اس بات کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ زینب کے آنسو بھی دیکھ سکتی تھی اور اس کی آزردگی بھی، مگر وہ بے بس تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا، اس کی بے بس دل گرفتگی اور زینب کی خاموش ناراضی ابھی تک برقرار تھی۔ اس کے دل میں عجیب دھک دھک لگی ہوئی تھی۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کر کے امی سے بات کرنے کا سوچا تھا، وہ کسی بھی طرح انہیں آئلہ کے لیے قائل کرنا چاہتی تھی۔ 2 بار تو میں دیکھ کر آ چکی ہوں، ایسا لگتا ہے عریض کے نام سے چھٹکارے کے لیے وظیفے کر رہی تھی۔ زینی نے اس کی متوارم آنکھوں کو دیکھ کر طنز کیا۔ وہ لب بھینچ کر سحری کے لیے قیمہ بھوننے میں لگ گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں خواہشات کا ادھورا رہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، دل میں کسک ضرور ہوتی ہے، مگر عمر بھر کے خسارے سے بہتر ہے یہ کسک۔ عریض شجاعت تو سراسر خسارہ ہے، اس کے پیچھے بھاگتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، محبت تو وہ ہمیشہ عائلہ سے کرے گا۔ اچھا ہی ہوا جو اس نے برزخ میں جلنے کے لیے خود ہی تمہارا انتخاب کر لیا۔ زینی کے دل میں کانٹا گڑا تھا، وہ عریض شجاعت کو برسوں سے پسند کرتی تھی، مگر یہ خاموش محبت اندر ہی اندر سلگتی بجھتی شمع کی طرح تھی۔ عریض کو کبھی خبر ہی نہ ہو سکی، نہ اس تک نہ اس محبت کی تپش پہنچی، نہ اس کی مدھم مدھم روشنی نے اسے منور کیا۔ وہ بلا کا مغرور شخص تو ایک پل کے لیے بھی کبھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ رومانہ اکثر کہتی تھی، عریض کی گھر میں چلتی ہے، اس کی بیوی آئی تو میری رہی سے ہی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، میں تو اس کے لیے اپنی بہن کا نام لے چکی ہوں، میری بہن دیورانی بن کر آئے گی تو کم سے کم میری عزت بھی کرے گی اور احساس بھی۔ وہ جب بھی گھر آتی یہ بات امی کے کانوں میں ڈالنا نہیں بھولتی تھی۔ کلثوم چھوٹی تھی، زینب کے لیے امی شدومت سے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس بات زینب کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ امی بھی جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر عریض سے نہیں، کیونکہ عریض اور جنید کی یونیورسٹی میں اچھی خاصی لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ امی نہیں چاہتی تھی کہ وہ عریض سے بدلہ شادی کے بعد ان کی بیٹی سے لیں، لیکن یہ سارے تحفظات عریض کی خواہش کے سامنے بے معنی ٹھہرے تھے۔ وہ زینی کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر خاموش ہی رہی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ امی کے کمرے میں آ گئی، ہاتھ میں تسبیح لیے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر چھت کو تکے جا رہی تھی۔ امی کیا کل جنید بھائی اور آئلہ کی بات پکی ہو سکتی ہے؟ اس نے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ نہیں ہو سکتی، میں تو پہلے سے ہی اس رشتے کے خلاف تھی، جانتی تھی عریض اور جنید کی دشمنی رہے گی، اب تمہاری تائی تک بات پہنچ چکی ہے۔ فون کہہ رہی تھی یا تو آئلہ اور جنید کا رشتہ ختم کریں یا پھر دوسری کو بھی گھر بٹھا لیں۔ وہ جو گھر میں بیٹھی ہے اسے تو طلاق ہوگی ہی، مگر رومی کو طلاق کے ساتھ بچوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ کب تک رومی آپا یہ دھمکی برداشت کرتی رہیں گی؟ آ جائیں گھر، ایک ہی بار بات آر پر ہو۔ امی نے دل تھام لیا۔ آئلہ کوئی دنیا کی آخری اچھی لڑکی نہیں ہے، ہم جنید کے لیے اس سے اچھی لڑکی منتخب کریں گے۔ جنید کے قدم دروازے کی چوکھٹ پر چمکے، وہ ماں سے یہی بات کرنے آیا تھا۔ رومانہ کی آمد کے بابت اسے بھی اطلاع مل چکی تھی۔ امی کی پریشانی دیکھ کر جنید نے آئلہ کے متعلق گھر میں بات نہیں کی تھی۔ یہ تو رومی تھی جس نے ضد کر کے امی کو آئلہ کے گھر کی راہ دکھائی، مگر کیا فائدہ ہوا؟ امی کی پریشانی ہنوز برقرار تھی، مگر اب تو دونوں دامادوں کی ناراضگی کا بھی احتمال تھا۔ امی یہ ان لوگوں کی ضد اور انا ہے، ورنہ رشتے دار رد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر اس بات کا انا کا مسئلہ بنا لیا جائے تو انسان کبھی زندگی میں آگے نہ بڑھے۔ وہ لوگ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، بچے تو معیز بھائی کے بھی ہیں، اگر آپا یہاں آئیں تو معیز بھائی کا گھر بھی برباد ہوگا۔ کب تک آپ ان کی دھمکیوں سے ڈریں گی؟ میرا رشتہ کرنے کے لیے انہوں نے آپا کو طلاق کی دھمکی دی تھی، آگے بھی وہ اپنی بات منوانے کے لیے یہی حربہ استعمال کریں گی۔ ہم ان کے ڈر سے ہنس نہیں سکتے، خوش نہیں رہ سکتے۔ ہماری زندگی پر ہمارا حق نہیں ہے کیا؟ میں نے اپنا دل مار لیا، مگر جنید بھائی کیوں جبر کریں گے اپنے دل پر؟ اپنی بہن کی طرح بزدل نہیں تھی، بے خوفی سے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ کیوں تمہیں ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ 2 بیٹیوں کی طلاق کا صدمہ میں نہیں سہ سکوں گی، دل بند ہو جائے گا میرا۔ تمہیں نہیں پتا عریض کا غصہ، اور معیز تو ویسے بھی رومی سے جان چھڑانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، ماں باپ اور بچوں کی وجہ سے بے بس ہے، ورنہ اس نے ماں باپ بچوں کی وجہ سے بے بس ہیں، ورنہ اس نے دان پیسے، ورنہ اب تک وہ آپا کو طلاق دے کر اس سپر ماڈل سے شادی کر چکے ہوتے۔ ان کا کردار تو ہمیشہ سے ایسا تھا، پھر بھی وہ سب دیکھتے ہوئے آپ نے آپا کی وہی شادی کی، صرف اس امید پر کہ وہ شادی کے بعد سدھر جائیں گے۔ تائی جان بھی مطلب کے وقت چکنی چپڑی باتیں کرتی رہیں کہ آپا کو شہزادی بنا کر رکھیں گی، مگر انہیں بس بے دام غلام جیسی بہو درکار تھی۔ بیٹا اگر اپنی مرضی سے شادی کر لیتا تو اپنا روب و دبدبہ کیسے دکھاتی، مگر مجھ سے یہ امید نہ رکھیں، وہ مجھے بس شوق طلاق دے دے، مگر مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ مگر جنید بھائی کی شادی وہیں ہوگی، مگر
وہ کھڑی ہوگی۔ منیرا کے دل کو ٹیسیں لگنے لگی، کیوں ماں کے سر میں خاک ڈلوانے پر کمر بستہ ہو، یہ لفظ دوبارہ ذہن پر بھی مت لانا۔ میں آئلہ کی امی سے معذرت کر رہی ہوں، یہ رشتہ ختم کر کے ہم کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے۔ میں چاہتی ہوں تم تینوں کے فرض سے جلد ہی سبکدوش ہو جاؤں۔ زینب بھی ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہے، اس لڑکی کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے۔ جنید بجھا ہوا چہرہ لے کر پلٹ گیا، ان دونوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں رخصت ہونا، اگر جنید بھائی کی شادی آئلہ سے نہ ہوئی تو میں بھی عمر بھر گھر بیٹھی رہوں گی۔ وہ ضد کی پکی تھی۔ ماں کی پریشانی کو ملحوظے کھاتے رکھتے ہوئے اس نے 1 سال قبل بڑی مشکل سے نکاح کے اس بندھن کو قبول کیا تھا جس کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں تھا۔ بہن کے گھر کی بنیاد اتنی کمزور تھی کہ ذرا سے ٹھیس اسے ریزہ ریزہ کر سکتی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر اس پر ہر طرف سے دباؤ تھا۔ وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اسے یقین تھا اگر جنید اور آئلہ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ زندگی بھر رومی آپا کی طرح اپنی ازدواجی زندگی کے ڈوبتی ناؤ کو پار لگانے میں اپنے وجود کو پتوار بنا کر بھی طوفانوں میں گھری رہے گی۔ آئلہ زندگی کا سکون، محبت، وفا، اعتبار ایک دوسرے پہ انحصار میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر رشتے کی بنیاد سمجھوتے پر ہو تو میں بھی نیک نیتی اور مصلحت کوشی محبت کو جنم دے دیتی ہے، لیکن اس رشتے میں ایسی امید رکھنا بھی بس تھا۔ وہ بانگ دہل آئلہ سے محبت کا دم بھرتا تھا۔ یہ اس کی محبت ہی تھی جو جنید اور آئلہ کی شادی میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ کلثوم کو یقین تھا کہ اس کے سر پر بھی آئلہ نام کی تلوار عمر بھر لٹکتی رہے گی۔ محبت کو دل سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے معیز بھائی کی مثال تھی، وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کا سوگ مناتے تھے۔ انہیں بس موقع چاہیے تھا اور دوسری شادی کرنے سے نہ چکتے۔ رومی آپا خود تو اپنے شوہر کو منع کرنے میں ناکام رہ کسی محکوم سی زندگی گزار رہی تھی اور اسے بھی تابعدار بے زبان کنیز بننے کا درس دیتی تھی۔ امی نے آئلہ کے گھر والوں سے معذرت کی ٹھان لی تھی مگر وہ آئلہ سے ملنے چلی آئی۔ بے حد سنجیدہ مگر انتہا کے نازک اندام کلثوم کو دیکھ کر آئلہ کی پریشانی شکن آلود ہو گئی۔ اب کیوں آئی ہو تم؟ کلثوم کا خیال تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ خوش مزاج اور ملنے سار لڑکی تھی مگر گھر والوں کی طرف سے اسے بہت کچھ سننے کو مل رہا تھا۔ اس طرح رشتہ طے ہونے کے بعد ختم کرنا نیک شگون نہیں تھا۔ وہ بھی طلق ہوگی۔ وہ اس کے دل کے حال سے اگر واقف ہوتی تو کبھی نہ آتی، مگر دل کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہی نیک اور سادہ دل لوگوں کو حسد اور کینہ رکھنے والوں کے شر سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ میں صرف آپ کو یقین دلانے آئی ہوں، یہ رشتہ عارضی طور پر ختم ہوا ہے مگر جلد ہی ہم دوبارہ آئیں گے۔ وہ پر یقین تھی۔ بس کر دو رومی، پہلے ہی ہم لوگ خاندان بھر کے سامنے تماشا بن گئے ہیں۔ وہ جو ہماری چچی ہیں انہوں نے آپی کے حوالے سے خاندان میں بہت سی باتیں پھیلاتی ہیں، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مما نے ایک رشتہ دیکھ لیا، بس جلدی شادی کر دیں گی اسے یہی ڈر کھینچ لایا تھا۔ اتنی جلد بازی مت کرو، جنید بھائی پیچھے ہٹتے ہیں۔ آئلہ نے اس کی بات قطع کر دی۔ ایسے اسے اپنی دوستی بہت پیاری ہے اور اس محبت کا بہت پچھتاوا ہے۔ ایک طرف تمہارا نام نہاد شوہر ہے جو اس کا جان سے پیارا دوست ہے اور دوسری طرف تم، اسے مجھ سے زیادہ تم لوگوں کی پرواہ ہے۔ آئلہ بدگمان ہو رہی تھی۔ بھائی بھی قصوروار نہیں ہے مگر کیا کریں، انہیں امی اور آپا مجبور کر رہی ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں وہ ایک عزم سے آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ عید کے بعد میری منگنی ہے، تم ضرور آنا۔ آئلہ نے اسے اطلاع دی۔ اتنی جلدی مت کرو، میں امی کو منع کر کے آؤں گی۔ وہ گھبرائی۔ آنٹی تو شاید مان بھی جائیں مگر آریز شجاعت ایسا نہیں ہونے دے گا۔ آئلہ تو منع کر رہی تھی مگر میں تمہیں بتا دوں وہ مجھے کل بھی سر راہ ملا تھا، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ مجھے راستے میں روکتا رہتا ہے، جنید کو بھول جانے کی تلقین کرتا ہے اور خطرناک نتائج کی دھمکی دیتا ہے۔ اب تو پولیس میں ہے، کسی کو مار بھی دے تو کون پوچھے گا؟ اور جنید اسے میری فکر نہیں، دوست کی اور اپنی بہنوں کی فکر ہے، مجھ سے اب وہ بات بھی نہیں کرتا۔ اس سب کی وجہ آریز شداد ہے، وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آریز کو جانتے ہوئے بھی جنید تمہاری شادی اس سے کروا رہا ہے، ابھی نکاح ہوا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تمہارے سے طلاق لے لو۔ آج میرے پیچھے ہے، کل کسی اور لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسے مت کا کیا بھروسہ؟ اپنے بھائی کو سمجھاؤ، میرا نہ صحیح تمہارا تو خیال کرے۔ آئلہ زہر خند ہوئی۔ کلثوم کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ نادم ہو گیا، آخر وہ اس سے منسوب تھی۔ آئلہ کی راہ روک کر اس نے بے وقت کر دیا تھا۔ کم غصہ اس نے اس کے شریانوں میں آتش فشاں بھڑکا دیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آئی جیسے شکست فاش سے دوچار ہوئی ہو۔ 2 دن گزر گئے تھے، وہ یونیورسٹی گئی اور نہ ہی اکیڈمی۔ جاب کی اجازت اسے بہت مشکل سے ملی تھی مگر وہ خود کو ایک پریکٹیکل اور مضبوط لڑکی بنانا چاہتی تھی۔ خود انحصاری یقیناً زندگی کے دشوار گزر سفر میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسے یہ خیال رومی آپا کی زندگی دیکھ کر ہی آیا تھا۔ وہ کسی بے بس اور بے اختیار ہو کر کسی اور کے رحم و کرم پر اس کے دست نگر بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی اور اب تو وہ اس کی طرف سے مکمل مایوس ہو گئی تھی۔ وہ شخص پہلے ہی مقام پر اس کے حوصلوں کی دیوار کو مسمار کر چکا تھا، نہ رشتے کا بھرم رہنے دیا، نہ امید کا کوئی دیا ٹمٹمانے دیا۔ وہ جلد باز اور مصلحت پسند نہیں تھی، اسے اپنی بے وقتی بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ رومانہ آپا کی طرح تلخیوں اور محرومیوں کے باوجود گھر بسانے کی کوشش کرنے پر آمادہ تھی مگر وہ کوشش اپنی ماضی کی محبت کو سینے سے لگائے اس کی راہ روکتا پھر رہا تھا۔ یہ اس کی سراسر توہین تھی، اس کے دل میں آگ لگ گئی تھی اور یہ آگ آریز شجاعت کے سینے کو بھی جلائے، یہی وہ چاہتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا تھا، اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ آریز کی حرکت نے اسے آئلہ کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس سے اس شخص کی شکایت کرے جس نام نہاد محبت نے عزت و وقار کے نام سے بھی بہرا مندونہ
आशना कर दिया था, गहरा मंद होना आशना कर दिया था। वो क्यों आयला के लिए दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सका? वो इतनी बेबस कर देने वाली मोहब्बत में क्यों मुब्तला हुआ? अपनी नासीम मगर खुद से वाबस्ता रिश्तों की इज्जत और वकार का ख्याल रखना क्यों कर फरामोश कर गया? वो आरेज शुजात से पूछना चाहती थी, वो क्यों आयला की राह में हायल हुआ? मगर एक झिझक थी, ना वो इससे बेतकल्लुफ थी और ना कागजी रिश्ते का हक इस्तेमाल करके मजीद खुद को जलील करना चाहती थी। अगर वो इस रिश्ते को खातिर में ना लाया तो क्या वक़्त रह जाएगी इसकी? बेहतर था वो चुप रह जाए। मगर ये खामोशी बड़ी काटदार थी। कई नोकीले सवाल इसके दिल में सुराग कर रहे थे। शादी के बाद क्या मुकाम देगा वो शख्स तुम्हें? तुम खुद को इसकी जिंदगी के किस खाने में फिट करोगी? समझौता, मजबूरी और अनचाहा ताल्लुक मोहब्बत की डोर किस कदर कच्ची होती है और कब तक इस डोर को थामे रखेगा? अगर इसे रोकने की कोशिश की तो इस अनचाहे ताल्लुक को खत्म करके राह बदल लेगा। आयला इसकी पहली मोहब्बत है, वो इसे कभी नहीं बोल सकता। 1 साल तो इनके निकाह को हो गया था, वो इसकी तरफ माइल नहीं हो सकता था। मगर इसकी हैसियत तो तस्लीम कर लेता, मगर नहीं। इसने सिरे से इसकी ज़ात की नफ़ी कर दी थी। इसका सर दर्द से फटने लगा था। इसने मोबाइल उठाकर एक नंबर मिलाया। कॉल तीसरी बेल पर रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मे कलसूम बात कर रही हूँ। इसे तारुफ करवाना मुनासिब समझा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, कैसे फ़ोन किया? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ में संजीदगी और अंदाज में उजलत थी। मुझे आपसे बात करनी थी, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? इसने हिचकिचाते हुए फ़ोन करने का सबब बयान किया। वहाँ एक साथ को सन्नाटा छाया रहा, शायद वो उलझा था। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, मगर मैं घर आ जाता हूँ। वजह पूछे बगैर वो आमादा हो गया। इसे तवक्को नहीं थी। नहीं, आप मेरी यूनिवर्सिटी आ जाएं। इसने ओके कहकर रब्ता मुनक़ता कर दिया। वो अपने डिपार्टमेंट में मौजूद थी। कई दिन बाद आज यूनिवर्सिटी आई थी। जोएला से भी बात नहीं की। वो इसका सामना करने से गरेज़ा थी। हालांकि कसूर तो आरेज़ का था, फिर भी वो आरेज़ की हरकत की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर सबसे कट गई थी। कोई और दोस्त नहीं थी जिसे हाल दिल कहती। बहनों से इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बेंच पर बैठी थी। इसके नज़दीक आते ही इसने एहतराम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। घर में खैरियत तो है सब? वो परेशान था या बुलाए जाने पर हैरान? वो अंदाज़ा नहीं लगा सकी। जी सब खैरियत है, मुझे आपसे आरेज़ के मतलब बात करनी थी। वो बेरतमाद तो थी, मगर मोइज़ शुजात से बरह रास्त बात करने की नौबत पहली बार आई थी। वो शख्स ऐसा नहीं था इससे ये बात शेयर करना आसान होता। वो इसके गुस्से से खाइफ थी, मगर मुस्तकबिल के अंदेशे इसके लिए ज़्यादा परेशान कुन थे। और इसके मतलब क्या बात करनी है? वो बेंच पर फासला रखते हुए बैठ गई। यकीनन वैसे सूरज से बात करने का मौका फराहम कर रहा था। जो कुछ मैं कहूँ शायद आप पसंद ना करें, मगर प्लीज़ आप मेरी बात तहम्मुल से सुन लीजिएगा। इसने लजाजत से कहा। वो इसका बहनोई था और वो बहन के लिए मुश्किलात नहीं खड़ा करना चाहती थी। तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो हम्मा तोन गोश्त था। आरेज़ अब भी आयला से मोहब्बत करते हैं और ये बात मेरी ज़ात के किले को मसमार कर रही है। मेरी अना और इज़्ज़त नफ्स को ये गवारा नहीं कि मुझसे वाबस्ता शख्स किसी दूसरी लड़की की राह रोके। मुझे गवारा है कि वो माजी की मोहब्बत को सीने से लगाए, इसे अपनी यादों में बसाए रखें, मगर यूं सरे राह आयला को रोककर उन्होंने अपनी मोहब्बत और हमारे निकाह की तौहीन की है। मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो रिश्तों को दयानतदारी से ना निभाए। मैं नहीं चाहती कि आपा की तरह डर डर के ज़िंदगी गुजारूँ। मेरा शोर किसी भी वक्त पहली मोहब्बत के लिए मुझे छोड़ सकता है। यही खौफ मेरे सर पर मंडलाता रहेगा। मैं कोई हतमी फैसला करना चाहती हूँ। अगर आयला मान जाए तो वो शौक आयला से शादी कर सकती हैं। मेरा भाई इनकी राह की रुकावट नहीं और मेरा वजूद भी आड़े नहीं आएगा। मुझे तलाक देकर अपनी दिल की खुशी पूरी कर सकते हैं। इससे कबल कि वो मुझे छोड़ें, मैं इससे निकाह से आज़ादी चाहती हूँ। इस निकाह से बस आप आपा को तलाक मत दीजिएगा। आपके बच्चे आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते। इसे नहायत सुकून से सुनते मोइज़ की पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। इसके खामोश होने पर मोइज़ गोया हुआ, तुम्हारी बहन का और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, ना ही तुम्हारी और आरेज़ की शादी से हमारा ताल्लुक है, मगर तुम इतनी बेसब्री और जल्दबाज लड़की हो। सब्र करके शोहर का दिल जीतने की बजाय से गुस्सा दिलाने और उकसाने की प्लानिंग कर रही हो। अपनी बहन से सीखो किस तरह घर बसाते हैं। मुझे ऐसा शख्स जो एक शराब के पीछे भागता रहा था, आज अगर घर की हस्ती और बीवी बच्चों की परवाह करता है तो इसके पीछे मेरी बीवी की ताबेदारी और सादगी है। तुम्हें भी इसे वक्त देना चाहिए, वो भूल जाएगा इसे। रूमी को उम्मीद थी इसका मुतालबा सुनकर गुस्से से उखड़ जाएगा, मगर ये ख्याल बातिल साबित हुआ। मोइज़ भाई, मैं रोमाना आपा जैसी नहीं हूँ। मुझसे किसी लड़की के लिए इनकी ये बेअतदालियाँ बर्दाश्त करने की तवक्को मत करें। आरेज़ किसी लड़के की राह रोकते फिरें और मैं घर में बैठी सुबह के बूले के वापसी का इंतजार करती रहूँ। आपने ठीक कहा है, आपा से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, वो सब सह लेंगी, मगर मुझे में ऐसी बर्दाश्त की सख्त नहीं है। मैं ऐसी मोहब्बत की सख्त मुखालिफ हूँ जो इज़्ज़त नफ्स को और किरदार की धज्जियाँ उड़ा दे, किसी लड़की की मोहब्बत को इसकी पेशेमानी बना दे। आयला बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। किसकी वजह से? सिर्फ आपके भाई के पागलपन ने उसे बदनामी के दहलीज पर पहुंचाया है। हमारे रिश्ते की भी उन्होंने परवाह नहीं की और इसे तंग करने के लिए पहले की तरह सरेरा तमाशा लगा दिया। इंसान में इतनी गैरत तो हो कि वो छोड़ देने वाले को जाने दे। बार बार पुकार पर अगर वो नहीं पलटे तो वो भी पलट कर भी ना पुकारे। राह रोकना तो दूर की बात है, इसे रास्ते पर कदम भी ना रखे जहाँ इसकी बेवफा की मौजूदगी का गुमान हो, मगर नहीं, वो तो इसके कदमों के निशान पर सर पर दौड़ रही हैं। वो रास्ता बदल चुकी है और आरेज़ इसके ताक़ुब में सिर्फ भटक रही हैं। मोइज़ को ये अंदाज़ अल्फाज नागवार गुजरे थे, मगर वो लब भींच गया। वो इसकी कज़न और साली नहीं बल्कि भाभी भी थी और ये आखिरी रिश्ता सबसे ज़्यादा नज़ाकत और एहतियात वाला था। मेरा भाई जज्बाती ज़रूर है मगर बेगैरत नहीं। वो अपने मोहब्बत में गिरा था, धोखा मिलने पर टूट कर बिखरा। खुद को जोड़ने की सही में इसने तनहा की है। तुम इसे इल्ज़ाम नहीं दे सकती, तुमने कभी धोखा नहीं खाया, इसलिए तुम इस कुर्ब को महसूस नहीं कर सकती। वो आयला से मोहब्बत नहीं करता, इसकी नफरत भी मोहब्बत की तरह शदीद है। इसने सर झटका। इससे मोहब्बत नफरत दोनों से ही सरोकार नहीं था।
यही तो बात है, इनके सारे एहसास आइला के लिए हैं। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रूमी आपा से मेरे इस अमल की बासपुर्स मत कीजिएगा। मोइज़ इसे घूर कर रह गया। कह चुका हूँ कि इस बात से रुमाना का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने भाई की खुशी चाहता हूँ, अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। तुम मेरी कज़न हो, साली हो, इससे बढ़कर आरीस के हवाले से मोहतरम और अजीज़ होगी। मेरे लिए तुम बिल्कुल छोटी बहन की तरह हो। कोई भाई नहीं चाहेगा कि इसकी बहन रुखसत होने से पहले तलाक लेकर अपनी खुशियों को खत्म कर दे। मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे इसको मौका दो। अगर शादी के बाद भी वो ना सुधरे तो फिर तुम्हें पूरा हक हासिल होगा कि फैसला का मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा। इसके लबों पर एक तलक तबस्सुम आकर मादूम हुआ और रुखसती के बाद भी मुझे ऐसे ही दिलासे दिए जाएंगे और सब्र के मशवरों से नवाजा जाएगा। मोइस को इसकी हरदर्मी अव्वल तो नागवार गुजरी, मगर वो किसी ख्याल से मुस्कुरा दिया। मेरा भाई पूरा फंस है। अब तक तो वही खानदान भर में जिद्दी और अनापरस्तीनी मगरूर भी मशहूर था, मगर इसकी पसंद इससे भी दो हाथ आ गया। दरअसल आइला इसके दिल में है ही नहीं, वरना वो इतनी आसानी से खुद तुमसे शादी की ख्वाहिश ना करता। इससे मोइस की तरफ से इस दलील की उम्मीद थी, मेरे भाई से बदला लेने के लिए। अगर बात बदले की होती तो ज़ैनब की जगह तुम्हारा इंतखाब ना करता, वो तब भी जुनैद की बहन है। मगर तुम सोचो, इसने खुद कहा वो तुमसे शादी करना चाहता है। इसे ये दलील भी बोधी लगी। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने यूनिवर्सिटी में इनसे उलझ कर इन्हें अपना दुश्मन बना लिया। वो अपनी आहनत का बदला ले रहे हैं। वो गहरी सांस लेकर रह गया। इसकी बहन सीधी सादी थी, इसे डरती और दुबती थी, जबकि जो सामने लड़की बैठी थी वो न डर ही नहीं सरकश भी थी, फिर भी वो इसे अपने भाई के हवाले से अजीज भी थी, मोहतरम और अहम भी। ये शिकवे शिकायत तुम मुझसे करो, वो बेहतर तौर पर नहीं तुम्हें जवाब दे सकता है। मेरी तरफ से बेफिक्र हो, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता मेरी हमायत उस वक्त तक अरेस के साथ है जब तक वो गलत साबित ना हो जाए। वो कह सकती थी कि आप अपने भाई को गलत कब समझेंगे, मैं हूँ या आइला और जुनैद भाई, हम सब भी आपको गलत लगेंगे। मगर अब इतना कुछ कह चुकी थी कि मजीद कुछ कहने से मुनासिब नहीं लगा। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे बुलाने पर आए, मेरी बात तहम्मुल से सुनी। आप मेरे लिए जुनैद भाई की तरह हैं, इसलिए मैंने आपसे ये बात सब शेयर किया है। वो तहे दिल से शुक्रगुजार थी। वो भी जाने के लिए उठ गया। भाई बहनों की सुख की जमानत लिए बगैर बहन को रुखसत नहीं करते। वो अब भी इसे सख्ती से बासपुर्स करूँगा। मैं भी इसे ऐसी बगैरती की उम्मीद नहीं कि वो लड़कियों का रास्ता रोके, मगर फिर भी अगर इसने ऐसी घटिया हरकत की है तो मैं इसे बख्शूंगा नहीं। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारे बड़े बेटे हैं, इसके सारे कील कांटे निकल जाएंगे, सर से आशिकी का भूत भी उतर जाएगा। मोइज़ ने सर को थपका। वो बेयकीन सी थी। मोइज़ से इतनी नरमी की तवक्को कहाँ थी, और ये हल्का बुल्का अपनायत भर अंदाज भी इसने पहली बार देखा था। मोइज़ का रवैया इसके लिए ताज्जुब अंगेज था। वो चला गया, मगर रूमी गुमसुम बेंच पर बैठी रही। इसे अपना फैसला दुरुस्त लगा था। आरिस से तलाक लेकर वो खुद इन्सारी की जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर अब हल्का फुल्का अपनायत भरा अंदाज इसने पहली बार देखा था। मोइस का रवैया इसके ताज्जुब अंगेज था। वो चला गया, मगर रूमी गुमसुम बेंच पर बैठी रही। इसे अपना फैसला दुरुस्त लगा रहा था। आरिस इससे तलाक लेकर वो खुद नसारी की जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर अब घर वालों के रद्देमल की भी फिक्र थी, और ये तशवीश भी थी कि मोइस की बासपुर्स पर आरिस का रद्देमल क्या होगा। सबसे ज्यादा अम्मी से डर लग रहा था, और इसके इस इक़दाम के बाद इसे नाराजगी भी हो सकती थी। रूमी आपा की तरफ से भी यही खदशा लाक था। वो गोद में रखी किताब के सरवर्क पर निगाहें मरकूज के इर्द गिर्द से गाफिल होगी। वो सब नफासे से सजे हुए ड्राइंग रूम में बराजुमान थे। शुजात साहब के अलावा सभी मौजूद थे। दोनों बच्चे जैन और रिबिया बिलतरतीब 5 और 4 साल के थे। वो कारपेट पर खिलौने बिखेरे अपनी ही दुनिया में मगन थे। इन्हें बड़ों के जमेलों से कोई सरोकार नहीं था। अरेज भाई के तेज निगाहों और सख्त तरीन बासपुर्स के जिद में था। जिंदगी में पहली बार मोइज़ से खफा हुआ था, वरना वही था जो उसे वालिदैन के रुकने के बावजूद हर मामले में शायद देता आया था। मगर अगर अरेस की जगह कोई और होता तो ऐसी तरफदारी और आज़ादी से बिगाड़ देती। मगर तालीम से लेकर नौकरी के असूल तक अरेस ने किसी को परेशान नहीं किया था। हर जगह इसका रिकॉर्ड बेहतरीन ही रहा था। जमीला हैरान थी, इनसे इसकी तरबियत में कोई चौक नहीं हुई थी, फिर इसमें ऐसी अखलाकी गिरावट कैसे आ गई। तुम अगर इस लड़की को भूले नहीं तो फिर शादी की हमी क्यों भरी। बल्कि रूमी तो तुम्हारा अपना इंतखाब है, इसे किसी ने तुम्हारे सर पर तो मुसल्लत नहीं किया। वो ज़हीन और गेऊर लड़की अपनी नाकदरी नहीं बर्दाश्त करेगी। मैं भी इससे वादा कर चुका हूँ कि इसका साथ दूंगा। अब या तो तुम इस लड़की को भूल जाओ या फिर रूमी से इनकार कर लो। आरिस ने सुरकोता निगाहों से आंखों से मोइज़ की तरफ देखा। मोइज़ सब्र करो, इसे भी कुछ कहने का मौका दो। जमीला इसकी खामोशी से कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। वो मुजरिमों की तरह चुप था या फिर खामोशी किसी तूफान का पेश कीमा थी। रूमी पागल हो गया, क्या कुछ कह दिया उसने, पता नहीं मुझ पर क्या और ताप नाजिल होगा। रुमाना को अपनी फिक्र थी। आरेज है कोई जवाब, क्यों इस लड़की का रास्ता रोका तुमने, कोई वजह कोई वजाहत तो होगी तुम्हारे पास। मोइज़ की खामोशी से भड़क उठा था। आप लोग रुखसती की डेट फिक्स करें, मैं सिर्फ जुबानी जमा खर्च से नहीं अमली कदम उठाकर इसके दिल से ये बदगुमानियां निकाल सकता हूँ। इसके अलावा मुझसे किसी वजाहत की उम्मीद ना रखी जाए। वो किस कदर इत्मीनान से बोला था, फिर किसी ने भी इससे मजीद कुछ और नहीं पूछा था। ये याद रखना, उम्मे कलसूम तुम्हारे हवाले से पहले मेरी बहन है और मैं इसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोइज़ की वार्निंग पर वो सर इस बात में हिला गया और कोई हुक्म इसने सादत मंदी की हद कर दी। मोइज़ ने इसे घूर कर देगा। जो इल्ज़ाम तुम पर आयद किया गया इसकी वजाहत या सफाई तुम इसे खुद देना। इस बार वो खामोश रहा। सख्ती से लब भींचा और सुर्ख आंखें इसकी ज़ब्तो बर्दाश्त का सबूत थी। जमीला ताई जान, मोइज़ भाई और रूमी आपा शादी की तारीख तय करके चले गए थे। इसकी चेहरे पर खुशी की कोई रमक नहीं थी। दिल था कि वसवसों की माज का बना हुआ था। रोमाना हमेशा इसके गुस्से का प्रचार करती रही थी।
اور اسے پھر بھی یقین تھا کہ وہ ضرور دل میں اناد رکھ کر اسے رخصت کروانے آ رہا ہے اور شادی کے بعد وہ صحیح معنوں میں اس کی زندگی کو جیرن کر دے گا۔ عید کے جس دن اس کی رخصتی تھی اس کے پاس محض ایک ہفتہ تھا اور اس اقدام پر آنسو بہانے کے لیے ذہن و دل کی اس شخص کی ہمراہی کے لیے آمادہ کرنا دشوار لگنے لگا تھا۔ گزرے ایک سال میں بھی اس حوالے سے منسوب ہونے کی بجائے اپنی پڑھائی میں مصروف رہی۔ اب یہ تعلق گلے میں پڑتے ہوئے ہڈی محسوس ہونے لگی تھی۔ اتنی جلدی ابھی تو میری پڑھائی بھی ختم نہیں ہوئی اور خود ماضی کی محبت کے تلسم سے نہیں نکلے۔ اس نے رومی آپا کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ تمہارے سارے خدشات، شکایات اور تحفظات سن کر ہی اس نے یہ فیصلہ کیا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم نے معیز سے اپنی بات کرنے کی ہمت کیسے کر لی۔ اب جو بھی ہے نتائج خود بھگتنا۔ اور وہ بھی اپنی جلد بازی کا نتیجہ ہی بھگت رہی تھی۔ کچھ دن صبر کر لیتی اور اس طرح بے بس نہ ہوتی، شاید اس منتقم مزاج شخص سے جان چھڑانے کی کوئی اور راہ نکال لیتی، مگر اب وہ صرف کفے افسوس مل رہا تھا۔ اسے مستقبل کے خوش کن خواب کی بجائے پریشان کن خیالات جگا رہے تھے۔ آنکھیں ہر وقت نم رہنے لگی تھی، چہرے پر خوشی کوئی بھی رمق نہیں تھی۔ زینب کو اس کی صورتیں دیکھ کر تشویش ہو رہی تھی۔ رومی دل سے سارے کچے نکال دو، اس طرح اور جاڑ ویران صورت لیے تم امی کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ 10 آنے جانے والے رشتہ دار ہیں، سب سوال کریں گے دلہن خوش نہیں ہے۔ اسے زینب کی فکر مزید آپیدہ کر گئی۔ زینی آپا، میں نے کبھی نہیں چاہا وہ شخص مجھے چھوڑ دے، اس کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے میں نے۔ جنید بھائی اور آئلہ کا رشتہ کروانے کی کوشش، جاب اور پھر معیز بھائی سے اس کی شکایت بھی کی، مگر وہ تو پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا، جبوت ڈالا کرا۔ شادی کے بعد وہ مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا، مجھے اذیت دینے کے لیے آئلہ کی محبت کا دم بھرے گا، میری ذات کی نفی کرے گا اور شاید مجھ سے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے مجھے چھوڑ بھی دے۔ پتہ نہیں وہ شخص میرا ہی نصیب کیوں بنا۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ مستقبل کے خوف نے اسے بے حال کر دیا تھا، اس کا سارا اعتماد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ میری ہزاروں مناجاتوں اور اس کی آئلہ سے دیوانہ وار محبت کے باوجود وہ تمہارا نصیب بنا، کیونکہ یہ رب کی مرضی تھی۔ یہ سب اندیشے اور وسوسے ذہن سے نکال کر تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ شخص تمہیں خود منتخب کر کے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ زینب کے لہجے میں لحاسنی کا دکھ بول رہا تھا۔ وہ قرب سے لب دانتوں تلے دبائی سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خوش بختی اپنی آزمائش لگتی ہے۔ وہ خدشات سے دامن نہیں چھڑا سکی تو رب سے مستقبل کی بہتری کے لیے دعا گو ہو گئی کہ امید کا کہیں در کھلا تھا۔ رومانہ اس کی بوری کا سامان لے کر آئی تھی، اسے معیز چھوڑ کر گیا تھا، دونوں بچے بھی ساتھ تھے، ہر چیز بہترین تھی، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ رومانہ تو پھولن نہیں سنبھال رہی تھی، ہر طرف سے سادگی ملحوظے کھاتی رکھی گئی تھی۔ بس اب سے ہوگا، آپ جہیز وغیرہ کی فکر مت کریں۔ آریز نے اپنے کمرے کی رینوویٹ کروانے کے لیے انٹیریئر ڈیزائنر کی خدمات حاصل کی ہیں، سارا فرنیچر نیا لیا ہے، اس کی پسند بہت اعلیٰ ہے، کم پر تو کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس طرح سے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ وہ ناخوش نہیں ہے۔ اس کی بوری کا سامان بھی نفیس اور قیمتی تھا، کپڑے، سینڈل، پرس، جیولری، میک اپ، سب کچھ اس کے ذوق کو مدنظر رکھ کر لیا گیا تھا۔ امی اور جنید بھائی کے چہروں پر بھی اطمینان رقم ہو گیا تھا۔ رومانہ کی باتیں بڑی حوصلہ افزا اور خوش آئندہ تھی۔ بھاگو بھاگ یہ سب کچھ خریدا، مگر آریز نے کہہ دیا تھا کہ کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی بہن بھی نازک مزاج، ہر چیز نازک اور نفیس ہو، اور دیکھ لو سب تمہاری پسند کے مطابق ہے، تم بہت خوش نصیب ہو، کاتب تقدیر نے تمہارا نصیب سونے کی قلم سے لکھا ہے، دیکھنا سب کچھ بہترین ہوگا آگے بھی۔ ہاں بس دولہے کے علاوہ وہ کڑ کر رہ گئی، ان مادی چیزوں سے وہ خوش بختی کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ اگر آج چاند رات نہ ہوتی تو تائی جان بھی بری دینے آتی، مگر اب کل عید کی تیاری بھی کرنی اور شادی کی بھی۔ آریز نے سب کی دوڑیں لگوا دی، ایک پاؤں بازار میں تو ایک کچن میں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور شادی کی بھاگ دوڑ بھی۔ تم رمضان کے بعد اپنی شکایات کی فہرست پیش کر دیتی تو ذرا سی بچت ہو جاتی، خود تو گوشہ نشین ہوگی اور ہم سب کو شامت آ گئی۔ آپا خوش نظر آ رہی تھی، دونوں بچے ذہنی کے ساتھ مصروف تھے، امی اور جنید بھائی بھی مصروف تھے۔ امی شکرانے کے نوافل پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ جنید اطلاعی گھنٹی کی آواز سن کر اٹھا تو اسے پوچھنے کا موقع میسر آ گیا۔ وہ رومانہ کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ آپا معیز بھائی آپ کو کچھ کہتے تو نہیں؟ اس دن انہیں بہت کچھ بول دیا تھا۔ رومانہ مسکرا دی۔ اچھا ہی ہوا جو تم نے بہادری دکھائی، میرے حق میں بھی بھلا ہو گیا۔ آج 6 دن ہو گئے اس بات کو، اور معیز کا رویہ اس دن سے بدل سا گیا ہے۔ کہہ رہے تھے تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو یہ شادی نہ کرتا، تم سے سختی سے پیش آتا رہا، مگر یہ سختی دل سے روب تو ڈال سکتی، مگر احترام اور محبت نہیں۔ اس کا اندازہ بھی انہیں آریز کے متعلق تمہارے خیالات سے مستفید ہو کر ہوا۔ آریز کو بھی خوب گوش شمالی کی، وہ سر جھکا کر سنتا اور اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بولا، بس اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے، جا کر رخصتی کی تاریخ دے آئیں، وہ یہاں آ جائے گی تو اس کی ساری بدگمانی دور ہو جائے گی۔ رومانہ نے بلا کم وقاص اس کے الفاظ دہرا دیے۔ او ہو، تو انہیں میری بدگمانی دور کرنے کی فکر ہے۔ اس نے سلگ کر سوچا، آ جاؤ آریز۔ جنید کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور اس کا دل پتال میں ڈوب گیا۔ جنید کے ساتھ آریز بھی اس کے کمرے کی چوکھٹ پر موجود تھا۔ وہ کچھ دیر تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، اس کے اور جنید کے درمیان بڑی ناگوار خاموشی آئی تھی۔ پھر اس نے جلولا جبوجک رومی سے ملنے کی خواہش اظہار کر دیا۔
جنید نے کوئی تعارض نہیں کیا اور اسے ساتھ لے آیا۔ السلام علیکم۔ اریس کی بھاری آواز اس کے اعصاب کشیدہ کر گئی۔ وہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکی۔ سر جھکا کر گود میں دھرے اپنے سفید ملائم ہاتھوں پر نگاہ جما لی۔ او اریس، اچھا ہوا تم خود آ گئے، ورنہ یہ تو اس دن سے پریشان ہے۔ آپ بھی اس نے گھبرا کر رومانہ کو ٹوکا۔ اچھا یہ پریشان ہے، جبکہ اصل پریشانی تو میرے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ وہ لب کھولنے لگی تھی، اس کے لہجے میں غصے اور ناراضی کی تپش تھی۔ جنید سنجیدہ سا جانے لگا تھا۔ رکو تم ابھی۔ اریس نے اسے گور کر دیکھا۔ بہت افسوس ہوا تھا مجھے کہ میری بہن نہیں ہے، اگر میری کوئی بہن ہوتی تو وہ میری طرفداری کرتی، میرا وکیل بن کر میرا مقدمہ جیت لیتی اور جنید کی بجائے میں آئلہ کا حقدار بن جاتا۔ میں پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر اپنی حد تک اور آئلہ کی بے وفائی نہیں بھول سکا تھا۔ اس کے باوجود تم سے شادی کا فیصلہ کسی دشمنی اور انتقام کے سبب نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ تمہاری بے خوفی اور جرات نے کروا دیا تھا۔ جنید سے انتقام میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ میرا واحد قریبی دوست ہے، اور آئلہ میرے دل سے اسی روز رخصت ہو گئی تھی جب اس نے مجھ پر کسی اور کو ترجیح دی۔ ان تین نفوسوں نے آریس کو بے یقینی سے دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں دوسرے ہی لمحے استجاب کی جگہ انبساط لے لی۔ برق کی مانند وہ اپنے دوست کے سمت بڑھا اور اسے بازو میں بھیج لیا۔ میرا جگر، میرا یار، مجھے یقین تھا جلد یا بدیر تجھے ہماری دوستی موم کر ہی دے گی۔ مجھے تمہاری ناراضی کے علاوہ کسی چیز نے تکلیف نہیں دی، ہم آج بھی دل سے ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ اس نے ایک دھکا دے کر جنید کو خود سے دور کیا، جبکہ رومانہ اور کلثوم اب بھی بہرے حیرت سے انہیں بری تھی۔ دوستی کی پرواہ صرف مجھے تھی، تم نے تو دوستی کے منہ پر فریب کا تماچا دے مارا تھا۔ کیا تھا اگر آئلہ سے پہلے تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دیتے؟ وہ تو بعد میں آئی تھی۔ ہماری دوستی تو عمر کے ادوار کے ساتھ پروان چڑھی تھی۔ ہمارے مزاج کی تفاوت کے باوجود ہم دونوں دوست تھے، مگر اب تم پر اعتبار کروں تو کس یقین سے؟ ایک بار تو تم میرا اعتبار میرے منہ پر مار چکے ہو، دوستی کو رسوا کر چکے ہو۔ اگر آج میں یہاں آیا ہوں تو وجہ میری بیوی ہے، تاکہ محترمہ کی غلط فہمی دور کر سکوں۔ جنید کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، جبکہ کلثوم بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ آریس کے الفاظ نے جس تیز سے جنید کے چہرے پر تعصب کی تحریر لکھی، اسی رفتار سے کلثوم کے اندر آریس کے لیے نفرت نے سر اٹھایا۔ کیسی غلط فہمی؟ آپ کی آئلہ کے لیے محبت و دیوانگی، بھائی کے لیے بغض و عناد، میرے لیے نفرت اور بدلہ، سب کچھ تو واضح ہے۔ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں آپ کے بدلے کی بھین چڑھ گئی ہوں؟ مجھے مشق ستم بنانے کے لیے آپ رخصتی کروا رہے ہیں۔ میرے بھائی نے اپنی محبت کھو دی ہے، اب بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ وہ تلملا رہی تھی، آواز بے بسی کے احساس سے رند گئی تھی۔ محبت، دیوانگی اور بغض و عناد کی دفنا کر نکاح کا فیصلہ کیا تھا میں نے، انتقام اور بدلہ، وہ بھی ایک چھوٹی سی نازک لڑکی سے۔ یہ نہ میری فطرت ہے اور نہ میری غیرت کو گوارا ہے۔ وہ اتنے کھڑے لہجے میں بولا تھا کہ اس کا دل ذرا ٹھہر سا گیا، مگر پھر اس نے سر جھٹک کر اس کے خوبرو چہرے پر تنفر کی نگاہ ڈالی۔ اگر آپ بدلہ نہیں لے رہے تو بھائی کی شادی آئلہ سے کیوں نہیں ہونے دی؟ مجھ سے نکاح کر لیا، مگر دل میں اب بھی آئلہ ہے۔ آپ کے لیے سب کچھ آئلہ کی محبت ہے، اس کی راہ روکتے ہوئے آپ کی غیرت کہاں جا سوئی تھی؟ اس کی بدنامی کا موجب آپ کی ذات بن گئی، میں اسے نظر تک نہیں ملا سکی، اور میرے حصے میں کیا آیا؟ ایک مغرور شخص جس سے میرا نکاح ہوا ہے، وہ کسی اور راہ کا مسافر ہے، میں تو بس راہ کا وہ پتھر ہوں جسے وہ جب چاہے ٹھوکر مار سکتا ہے۔ کوئی غرور نہیں ہے میرے پاس۔ جو مرد دوسری لڑکیوں کی راہ روکتا پھرے، اس کی بیوی اس کے لیے کوئی اور جذبہ تو کیا عزت بھی محسوس نہیں کرتی؟ یہ نکاح ایک سزا ہے۔ رومانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ بے خوفی سے ڈٹی کھڑی تھی۔ آریس کے ذہن میں یونیورسٹی والا منظر تازہ ہو گیا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھی۔ جنید نے آریس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بچی ہے، جذباتی، تم اس کی باتوں کو اگنور کر دو۔ ایک فرضی شناس بھائی کی طرح ملتمس تھا۔ منیرہ اور زینب بھی کلثوم کی اونچی آواز سن کر آ گئی تھی۔ پاگل ہوگی، وہ شوہر ہے تمہارا، 3 دن بعد رخصتی ہے تمہاری، اور تم یہ بے سروپا باتیں کر کے اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو۔ منیرہ نے اسے سخت سنائی۔ کہنے دیں اسے، جو بھی کہہ رہی ہے سچ ہے۔ ایک بے نام تعلق کو میں نے ہی گلے کا توق بنا دیا تھا، نتیجہ بھی بھگت رہا ہوں۔ بے شک میں نے یہ چاہا تھا کہ آئلہ جنید کی شادی نہ ہو، مگر اب مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو ٹھیک ہے، کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ وہ پلٹا تھا، جنید کی آواز کو نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیا الفل بول رہی تھی؟ وہ مرد ہے، اس کی غیرت میں باتیں نہیں گوارا کرے گی، کہیں کوئی قدم ہی نہ اٹھا لے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ تو بہت غصے میں گیا ہے۔ رومانہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اگر وہ رخصت کروانے نہ آیا تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ کی کیا منہ دکھائیں گے؟ تم نے یہ دن دکھایا، اب خوش ہو؟ منیرہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی لگا دیتی اگر زینب نے انہیں نہ روکا ہوتا۔ اب کیا ہوگا کا سوالیہ نشان انہیں پریشان کرا تھا۔ رومی، تمہیں اسے اس بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تنک مزاج ہے، دیوانہ بھی ہو سکتا ہے، محبت کے ہر رشتے کے لیے انتہائی حد تک پوزیسو ہے، وہ خود فیئر ہے، تو دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ کردار کا اتنا ہلکا نہیں کہ لڑکیوں کی راہ روکتا پھرے۔ پھر دونوں دوست تھے اور میں اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوں، لیکن کوئی لغزش نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اس طرح سر عام میں اس پر فرد جرم عائد کی جائے، اس کی عزت و غیرت کو کوئی آزمائش میں ڈالا ہے تم نے۔ میں حیران ہوں اس نے یہ سب برداشت کیسے کر لیا۔ وہ تو اپنے سامنے کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا، تم نے اسے بہت غلط جج کیا۔ تم نے ایک تو اس کا لحاظ نہیں کیا اور پھر سب کے سامنے اسے بے نقط سنا دی۔ جو بھی شکوے شکایتیں تھیں وہ شادی کے بعد کرتی، یہ کیا طریقہ ہے؟ غلط ہے یہ طریقہ۔ جنید اسے مردہ الزام ٹھہرا رہا تھا۔ کلثوم بھائی کی فراق دلی کی قائل تھی، اس نے آریس کے لیے دل میں بغض نہیں پالا تھا، اسے خود پر یہ الزام بھی گوارا نہیں تھا۔ اس نے ہی آپ لوگوں کی موجودگی میں بات شروع کی تھی، میں کیوں چپ رہتی؟ وہ کوئی نیک و پارسا نہیں، آپ کی محبت کا دشمن ہے۔ منیرہ بیٹی کی زبان سن کر ہکا بکا تھی۔ شرم کرو، شوہر ہے وہ تمہارا، آپ جناب سے تمیز تہذیب سے اس کا ذکر کرو، اور یہ کیا تم اس پر الزام لگاتی رہتی ہو؟ ختم ہوئی وہ بات؟ وہ لب بھینج گئی۔ اس کی مجھ سے ناراضی ہے، بیجا نہیں ہے، وہ آئلہ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ وہ آئلہ سے محبت کرتے ہیں، پھر مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ اور اب یہ رخصتی کا کھڑا
بھی کیوں، جبکہ وہ محبت اب بھی آئلہ سے کرتے ہیں، اس کا راستہ روکتے پھر رہے ہیں، اس سے ماں کی تنبیہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ جنید کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا ہے۔ کوئی وضاحت آپ کے پاس؟ آپ لوگ ان کے اس عمل سے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے اس عمل کی وضاحت میں ضرور دوں گا، اور اگر وہ قصوروار نہ ہوا تو تمہاری جلد بازی اور بہتان تراشی کی کوئی بھی وضاحت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جنید کو اس نے پہلی بار شدید غصے میں دیکھا تھا۔ اگر کوئی وضاحت ہوتی ہے تو وہ خاموشی سے نہ جاتے۔ اس نے وسوخ سے کہا، چپ کر جو، بہت بکواس کر لی تم نے جنید، تم مجھے گھر چھوڑ دو۔ پتہ نہیں وہ گھر جا کر کیا کہے گا۔ اب جا کر تو معیز کا رویہ کچھ بدلا ہے، کہیں تمہاری ہردرمی میرا گھر بھی تباہ نہ کر دے۔ اس نے دونوں بچوں کو ہاتھ پکڑا، تن فن کرتی ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ جنید نے اس پر ملامت امیز نگاہ ڈال کر رومانہ کی تقریر کی۔ امی اور زینب بھی چلی گئیں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس سے اپنا اقدام بجا نظر آ رہا تھا، باقی سب کا رد عمل دل شکن تھا۔ اس کے اپنے اس بوجھ کی طرح سر سے اتارنا چاہتے تھے۔ وہ کسی طرح رخصت ہو جائے، پھر چاہے انتقام کی نظر ہو یا بے اتنائی اور ناقدری کا شکار ہو، کسی کو اس کی خوشی سے سروکار نہیں تھا۔ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ عید کا دن تمام امت مسلمہ کے لیے رحمت اور خوشیوں کا پیامبر بن کر آیا تھا۔ اس نے صحن سے سارے اندیشے، کلفت و بیزاری جھٹک کر اپنے لیے ایک کپ اسٹرانگ چائے بنائی اور پھر شیر خورمہ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ چاند رات کی مصروفیت، خوشی، حسن و خوبصورتی تو آریز شجاعت کی آمد نے مان کر دی تھی، مگر وہ عید کے دن کو مستقبل کے خدشات اور اندیشوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منیرہ اور زینب نے بھی گزشتہ روز کی بدمزگی کو بلا کر اسے گلے لگایا تھا اور اس گھر میں اب مہمان بن گئی تھی، مگر جنید اسے کھینچا تھا۔ اس نے عید کی مبارکباد دی تو بھی سنجیدے سے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور عید کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ واپسی پر زینب نے ہی سے اپنی مرضی کی عیدی وصول کی۔ وہ خاموش رہی تو جنید نے خود ہی اس کے ہاتھ پر عیدی رکھ دی۔ بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ جنید کے حد سے تجاوز کرتی سنجیدگی سے قائل تھی۔ اسے صرف اپنے بھائی کی پرواہ تھی اور اس کے ناراض سوچ کر جانے سے اسے چندہ فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں بہت زیادہ۔ وہ انکار سننے کی خواہش مند تھی۔ جنید نے اسے خشک لہجے میں جواب دیا، مگر بھائی میرا قصور کیا؟ آج عید کے دن بھی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آج کے دن تو اپنے اور پرایوں سے ناراضی ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر میں نے کوئی جرم نہیں کیا، غلط کو غلط کہا ہے۔ آئلہ ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کی عزت شیشے سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس مدتوں کے بنائی ساگ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ مجھے آئلہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی، نام کا ہی صحیح، مگر اس پاگل شخص سے میرا تعلق بھی ہے۔ آئلہ سے کیسے خود غرض محبت تھی انہیں، پہلے دوستی کا آئلہ سے کی، پھر محبت کے دعوے کیا، آئلہ کے ساتھ گھومے پھرے، آئلہ پر شک کیا اور یونیورسٹی میں بدنام کر کے بھی دل نہیں بھرا تو سارے راہ روکنے لگے۔ اس کی عزت کی پرواہ نہ کی اور اپنے وقار کی بھی نہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلے گی۔ منیرہ اور جنید حیران تھے، وہ اتنی سخت دل اور کینہ پرور بھی نہیں تھی، زبان کی تیز تندی بھی اس کی عادت نہیں تھی، مگر اس موضوع پر وہ گھنٹوں پہ تکان بول سکتی تھی۔ اور اس کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا تھا۔ کلثوم اتنی بدگمانی، وہ شوہر ہے تمہارا اور اب میں ایک لفظ اس کے خلاف نہ سنوں۔ وہ کوئی آوارہ بدگماش لڑکا نہیں، آئلہ سے اس نے محبت کی، مگر کبھی اس کے ساتھ گھومنے پھرنے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس پر بہتان تراشی کرنے سے پہلے حقائق جان لیتی تو اچھا ہوتا، مگر تم نے صرف زویلا اور آئلہ کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اصل فریق سے جس پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کچھ پوچھا نہ، اسے صفائی دینے کا موقع دیا۔ جنید بمشکل غصہ ضبط کر رہا تھا۔ وہی تم نہیں؟ منیرہ اور زینب اس سے خوشمگی نظروں سے گھور رہی تھی۔ آپ میرے اپنے ہیں، مگر ساری ہمدردی اس سے ہے۔ بھائی کیا غلط کیا میں نے؟ اور اگر میں آپ لوگوں کے فیصلے سے روگردانی کرتی تو آپ مجھے بھی غلط کہتے۔ خاموشی سے کر رہی ہوں میں شادی، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ چپ رہ کر میں اپنے دل کو قبرستان بنا لوں؟ وہ رونے لگی تھی۔ اس کے ہردرمی اس کے باوجود اس کے آنسو جنید کو گوارا نہیں تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے لگا لیا۔ میں کل آئلہ سے ملنے گیا تھا، کاش یہ کام میں پہلے کر لیتا۔ اسے تاخیر کا ملال تھا۔ رومی نے استفسار کرتی نگاہیں بھائی کے چہرے پر مرکوز کی، مگر اس نے مزید ایک لفظ نہیں کہا۔ بھائی میں کہاں غلط ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنی تمام تذہانت اور قابلیت کے باوجود آپ کے غصے کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ مجھ پر یقین نہیں کرے، آئلہ سے تصدیق کے لیے جا پہنچے۔ آئلہ یا آریز قابل بھروسہ ہے، میں یا نہیں؟ میں نہیں۔ اس کی زردگی اس کے لہجے میں سمٹ آئی، تھکن سی چہرے پر سبت ہوگی۔ تم اب بھی از خود ہر بات اخذ کر رہی ہو۔ آئلہ سے بات کرنے کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ تم ناقابل اعتبار ہو، بلکہ وجہ تمہارا جذباتی پن اور آریز کے پیچھے بدگمانی ہے۔ جب تک تم دل سے بدگمانی کو نکال کر تحمل سے اس کے متعلق نہیں سوچو گی، یوں ہی کرتی رہو گی۔ آریز نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، وہ آئلہ سے ملنے نہیں گیا، اور تم نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر معیز بھائی سے شکایت کر دی۔ مکہ بکا دی بھائی کا غصہ عروج پر تھا۔ بھائی آئلہ جھوٹ کیوں بولنے لگی؟ وہ یہ ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ تم کرتی رہو آئلہ پر یقین اور خود کو تباہ کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں، اس کے ذہن اور دل میں گرا لگی تھی جسے کھولنے کے لیے وقت درکار تھا۔ بھائی مجھ سے ناراض ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں آریز پر الزام تراشی کر رہی ہوں۔ سب مجھے سمجھ آ رہی ہیں، جبکہ آئلہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ عاجز آ چکی ہے آریز کے جنون سے۔ اسے رنج تھا کہ کوئی بھی اسے سمجھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ذرا غور کرو، تم خود سب سے بدگمان ہو، کوئی تمہارے غلط نہیں سمجھ رہا، بلکہ سب تمہیں غلط فیصلہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ طے ہوا کہ تم اس شخص کے ساتھ رخصت ہو رہی ہو تو پھر کیوں اس کے لیے ظرف میں وسعت پیدا کر کے دل میں گنجائش نہیں نکال لیتی؟ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، زینب سمجھا رہی تھی۔ آخر میں وہ قصداً خاموش ہو گئی، اور اگر وہ اس کے واقعی حال نہ ہوتی تو اسے اپنے ہمدرد دو غم خوار سمجھتی، مگر یہاں سب آریز شجاعت کی محبت میں مبتلا تھے، اس کی بھی خواہ تھے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوں، مگر اس کے ماضی کی محبت میری مستقبل کی خوشی امیدی کو
خوش امیدی کی نکل چکی ہے۔ میری آنکھوں میں کوئی سجیلا سپنا نہیں سجا، میرے دل میں اس رشتے کے حوالے سے کوئی فخر و غرور نہیں، وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے۔ میں دل سے اس حقیقت کی نشتر کو کیسے نکالوں جس نے دل میں اتر کر مجھے سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ زندگی کے سفر میں کہیں بھی خوشیاں میری منتظر نہیں۔ اس نے خود پر زد کے ہزار پردے ڈال رکھے تھے، مگر دکھ و تکلیف کی کیفیات اس کے لہجے میں ظاہر تھی۔ نا امیدی کفر ہے، کفر کی کتاب کا پہلا سبق ہی امید ہے۔ امید کا دیا تو زندگی کی آخری سانس تک ٹمٹماتا ہے، جلتا ہے، مدھم ہوتا ہے، سلگتا ہے، بھڑکتا ہے، مگر بجھتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس وقت بجھتا ہے جب محبت دل سے رختے سفر باندھ لے۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی، اگر محبت ہوتی تو یہ رشتہ تمہیں اس پر اور خود پر بھروسہ رکھنے کا جواز فراہم کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ زینب کے یقین پر جزبز ہو گئی۔ اس نے کب مجھے کو یقین دلایا؟ اعتبار، بھروسہ، یقین نہ ہو تو کسی بھی رشتے کی بنیاد کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ ہمارے رشتے کی بنیاد کھوکھلی ہے، اس پر تعمیر ہونے والی عمارت میں سکم نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تنہا اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرتی رہوں، اپنے جذبے دیوانگی اور محبت کسی اور پر لوٹاتا رہے۔ زینب آپی، کیا آپ یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ وہ شخص میرے خالص جذبوں کو کیوں کر حقدار بننا بیٹھا ہے؟ وہ دل گرفتہ تھی۔ اگر اس سے امید نہیں تو بھی رب سے امید رکھو، وہی اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جس نے محبت ہو اس سے بھی مایوس نہیں ہوا جاتا، اگر مایوس ہو گئے تو محبت کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے اور بے بنیاد ٹھہرے گا، اور امید ہی نہ ہو تو یقین کی عمارت کیسے ٹھہرے گی؟ اعتبار کے بغیر تو گھر نہیں بنا کرتے، وہ محبت ماضی کا قصہ ہے، تم اس کا آنے والا کل ہو۔ مجھے یقین ہے تمہاری سنگت اس کے دل سے آئلہ کو نکال دے گی، تم خوش رہو گی انشاءاللہ۔ زینب نے دل پر صبر کی سل رکھ لی تھی۔ اپنی ہی بہن سے وہ رقابت کا رشتہ سوار کر کے بسط نہیں کر سکتی تھی، وہ اس رشتوں کی دعا دے کر دل سے اس شخص کی محبت کو نکالنے کی صحیح کاری تھی۔ وہ زینب کے ٹھہرے ہوئے برباد انداز پر ششدر رہ گئی۔ زینی آپی، آپ بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ رونا دھونا چلنا کڑنا بھول کر حیران ہو رہی تھی۔ صبر آ جائے تو دل بدل جاتا ہے، تقدیر پر شاکر ہو کر شکر کرنا آ جاتا ہے، اگر امید کا دامن تھام لیا جائے تو زندگی کا سفر سہل ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اختیار کر لو تو زیادہ راہ کے طور پر محبت کو دل میں رکھنا مت بھولنا۔ محبت چاہے بندے کی خدا سے ہو یا خدا کے بندوں سے ہو، دونوں صورتوں میں خدا تک لے جاتی ہے۔ اس محبت کا خالص ہونا شرط ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ محبت نے مجھے کچھ دے دیا ہے، بہت کچھ دے دیا ہے۔ ام کلثوم بہن کے اطراف پر بے چین ہوگی تو یہ محبت ہے؟ زینی آپی کی ایسی کچی گھری صحبت پھر بھی تشنا کامی ان کا نصیب بن گئی، مگر پھر بھی انہیں کم سے کم کوئی ذہنی اذیت نہیں جھیلنی پڑے گی۔ سارے عذاب تو مجھ پر اترے ہیں، نہ واپسی کا راستہ ہے، نہ منزل کا نشان۔ وہ کسی سراب کے پیچھے دوڑ ہے اور مجھے کسی پر کار کی طرح اس کے گرد گھومنا ہے۔ دائرہ لگانے میں اسے روک نہیں سکتی، وہ تو منہ زور دریا ہے، ساری حدود پھلانگ کر اپنی مرضی کرے گا۔ اسے آریز شجاعت پر یقین نہیں تھا۔ وہ عید کے شام مائیوں کے جوڑے میں تھی۔ جمیلہ تائی جان نے اچانک ہی کچھ رشتہ دار خواتین کے ساتھ آ کر اس کی رسم میں شرکت کی تھی۔ جنید نے مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر سے کھانا منگوا کر کیا تھا۔ عید کی وہ شام بہت پر رونق تھی، مگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ ناخوش تھی پر اندیش تھی، مگر ایک بات تھی، وہ خوشبخت گردانی جا رہی تھی۔ اس بات کا یقین اسے زینی نے بھی دلایا تھا، مگر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ رسم کے بعد مائیوں کے زرد جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہمان ابھی موجود تھے جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، ورنہ سمجھی شاید رومانہ آپی ہوں گے۔ وہ کہہ گئی تھی کہ جب تک مہمان نہ چلے جائیں لباس مت تبدیل کرنا، مگر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اپٹن اور مہندی کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھل گھل کر دل میں کسک جگا رہی تھی۔ یہ تمام جس کے واسطے سے تھا تو وہ کسی اور راہ کا مسافر تھا۔ اس کی دستے طلب میں عائلہ شہزاد تھی، مطلوب نہیں تھی، بس حاصل تھی۔ طلب کے بغیر حاصل ہو جانے والی چیز ہو یا محبت، عموماً ناقدری ان کی تقدیر بن جاتی ہے۔ وہ دستک پر چونکی نہیں تھی۔ آ جائیں کہہ کر اس نے کلائی میں پڑی زرد چوڑیوں کو تانے کا قصد کیا، مگر اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر چونک گئی۔ عید کا دن خوشیوں کی نوید بن کر آتا ہے، مگر وہ آج کے دن بھی صبح سے ہی خوش رہنے کی صحیح کرنے کے باوجود اداسیوں کے سار میں تھی۔ اس قیامت کے بعد دل جیسے کسی بتال میں ڈوب گیا تھا۔ یہ دن اپنے اختتام سے پہلے اس کے لیے برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال کر اس نازک شاخ کی طرح توڑ گیا تھا۔ وہ پہلے تو حیرتوں کے پہاڑ تلے سے اپنے سن ہوتے ساکھ کو بینچ کھانچ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پھر جب مفلوج ہوتے ذہن سے کام کرنا شروع کیا تو دل کی دھڑکنیں مدھم ہونے لگی، رگوں میں شرارے سے دوڑنے لگے۔ وہ غم و غصہ کو قابو کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی، ورنہ اپنے سامنے موجود ہستی کو شرمندگی سے دوچار دیکھنے کے باوجود اس کے منہ پر محبت جیسے جذبے کو رسوا کرنے کا تانا ضرور دے مارتی۔ سچ کہتے ہیں آج کل کسی کا اعتبار نہیں۔ زینب نے اس کے جانے کے بعد تبصرہ کیا تھا، کہتا تو یہ بھی ہے کہ اعتبار کرنے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، دیکھ پرکھ کر کسی کو اعتبار جیسی متنا سونپنی چاہیے۔ رومانہ نے ایک تیر سے دو شکار کے جیسے نشانہ باندھا تھا۔ شخص اعتبار اور یقین کو توڑتا ہے تو اس میں کچھ قصور اعتبار کرنے والا کا بھی ہوتا ہے۔ کسی پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کی سزا اعتبار ٹوٹنے کی صورت میں ملتی ہے، اور پھر انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ اپنی کم فہمی کا گلہ کروں یا کم عقلی کا ماتم، اپنی جلد بازی کو قصوروار ٹھہراؤں یا اپنی غیر دانش مندی کو۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد سوائے کف افسوس ملنے کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ کوئی پہلے اور کوئی بعد میں اس قرب سے گزر کر
بالآخر سنبھل ہی جاتا ہے، مگر جو یہ کوئی ایک تلخ تجربے کا ذائقہ ہوتا ہے وہ زندگی سے پہلے جیسی مٹھاس چھین لیتا ہے۔ اب بھی ہماری خوشی پھیکی پڑ گئی ہے۔ اس کی زبان تو تالو سے چپک گئی تھی۔ جنید خود کو ملامت کر رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، رومی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس کے دل میں وسوسے تھے، نہ خدشات تھا، نہ ندامت تھی، مگر وہ بھی اتنی موم سی کہ اب چند گھنٹوں کے انتظار میں نہیں، جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ کے احساس میں دب کر رہ گئی تھی۔ ویسے بھی ڈیروں رسموں نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ سرخ سرتار بھاری شرارہ، اس پر وزنی سا دوپٹہ باری طلائی زیورات سے لدی ہوئی، وہ خود پر جبر کر کے بیٹھی تھی۔ چہرے پر جمی میک اپ کی تہ اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی، مگر اسے یہ ساری تیاری و تکلیف رائگاں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کے لیے اتنا تمام کیا تھا، اسے شاید آج ہی سارے بدلے لینے کے در پر وہ بھی اپنے غصے کو برداشت کرنے میں کوشاں تھی، ورنہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ لباس تبدیل کرے، منہ دھوئے، چادر سر تک اوڑھ کر سو جائے، مگر امی اور رومانہ اپی اسے بہت کچھ یاد کروا رہی تھی۔ یہ آریز کی اعلیٰ ظرفی تھی جس نے اس کے بات کو نہ کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ رومانہ آپا نے سمجھایا تھا، اب کوئی ایسی حرکت مت کرنا۔ اس کی مردانہ آنا اور غیرت پر گراں گزرے۔ دل تو اس کا بھی اس خیال سے پہلی بار سہما تھا کہ کہیں وہ کوئی سخت قدم نہ اٹھا لے، مگر وہ دولہا بن کر اسے رخصت کروانے کے لیے آتے ہوئے شاید ساری تلخی کو کہیں کسی اندھیرے سے غار میں پھینک آیا تھا۔ اس کی خوش مزاجی اور زندہ دلی عروج پر تھی۔ وہ اپنی شادی کے دن کو پوری طرح یادگار بنانا چاہتا تھا، لہٰذا ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ سے لطف بھی لیا، جبکہ وہ تو اندیشوں اور خدشات سے نکل کر خود کو ملامت کرتی رہی تھی۔ اس خوش مزاجی سے بھی جلتی کرتی رہی، اور اب بھی یہی عالم تھا۔ دو روز قبل عید کی شام کو جب وہ مائیوں کی رسم کے بعد اپنے کمرے میں آئی تھی تو نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کی رات سے سارے کانٹے چنتے چنتے اپنے ہاتھ میں اپنا دل زخمی کر لیا ہے۔ آئلہ کو دیکھ کر وہ ساخت رہ گئی تھی۔ عید کی خوشگوار شام کے اختتام پر آئلہ آئی تھی، میلے لباس، سادہ چہرے، روئی روئی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ جب بولنے لگی تو ام کلثوم کے سامنے ساتوں آسمان گھوم گئے۔ وہ آئلہ کو دیکھ کر بمشکل مسکرائی۔ ارے آپ آئیں، بیٹھیں۔ وہ سنبھل کر بولی تھی، بیٹھنے نہیں آئی، کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ آریز شجاعت میری محبت ہے اور میں اس کی، کل بھی وہ میرے دل کے اونچے ستان پر براجمان تھا، اب بھی وہ میرے دل سے نہیں نکلا۔ وہ تو میں ہی اس سے بدگمان ہوئی تھی۔ اس کا حق جتانا مجھے ناگوار گزرتا تھا۔ وہ میرے لیے پوزیسو تھا، یہ اس کی محبت ہی تھی۔ میں سمجھ ہی نہ سکی۔ اس کی روک ٹوک، پابندیاں اور قدامت پسندی مجھے اسے دور کرتی چلی گئی۔ مجھے لگا وہ مشکی مرد ہے، میں اس سے شکی مرد ہے، میں اس سے محبت کر سکتی ہوں، مگر عمر بھر کا ساتھ ہم دونوں کبھی نہیں نبھا سکیں گے۔ میرے ساتھ جنید کا دوستانہ رویہ تھا، اور آریز کو اپنے دل سے دور کرنے کے لیے میں نے جنید کی طرف خود کو مائل کرنا شروع کر دیا۔ آریز بھی مجھ سے دور ہو گیا، مگر اس کی دیوانگی مجھے پل پل پگھل آتی رہی۔ میں خود پر مغرور ہوتی رہی۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکے گا۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ جب میں نے اس کا نکاح کا سنا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اسے گنوا چکی ہوں۔ اس کے بعد میں خود کو سمجھاتی رہی کہ وہ ضرور میری طرف پلٹے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جنید سے شادی کر کے میں اس کے نقصان کا احساس دلاؤں گی۔ لیکن جنید بھی پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد تمہارے آنے پر میں نے وہ سب کہا جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس سے قبل بھی میں زویلا کی اس کی دیوانگی کے اسے سناتی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ تمہیں ضرور بتائے گی۔ میں چاہتی تھی تم اس سے بدگمان ہو کر رشتہ ختم کر دو، تم اس کی زندگی میں نہ رہو، تم اس کے گھر میں قدم نہ رکھو۔ میں چاہتی تھی تم اس کے دل سے نکل جاؤ، وہ تم سے مایوس ہو جاؤ۔ شاید میں ایک طرف سے کامیاب بھی تھی، تم اس سے بدگمان ہو چکی تھی، لیکن جنید اپنے دوست سے ایک پل کے لیے بھی بدگمان نہیں ہوا۔ اس کا یقین پختہ تھا، اور میرے لگائے ہوئے الزام کی تصدیق کے لیے وہ آج میرے گھر پہنچ گیا۔ میں اس کے سامنے بھی مکر جاتی، مگر میرا وقت خراب تھا۔ زویلا نے مجھے تمہاری مائیوں کی خبر دی تھی، اور میں نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ میں وہاں آ کر اس شخص کے کردار کی دھجیاں بکھیر دوں گی، ایسے الزام لگاؤں گی سارا خاندان اس پر مجھ سے شادی کے لیے دباؤ ڈالے گا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا کہ میرے لیے فیصلے کا سارے نقاب اتر گئے۔ جنید کی نگاہوں میں اپنے لیے بے یقینی پہ نفرت کا تاثر دیکھ کر میں چپ نہ رہی۔ وہ کب آیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے مجھے سچ بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دل پر جمی برف تو پگھل چکی تھی۔ جنید کے سامنے میں نے اس محبت کا اعتراف کر لیا۔ میں اپنی تئی عریض کے حصول کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس صحیح حاصل میں تمہارا نقصان ہو گیا۔ تم اس مقام تک میری وجہ سے پہنچی ہو۔ جنید اچھا دوست ہے، اس لیے میں یہاں تک آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں تکلیف دوں، جنید کا دل توڑوں، مگر ہماری محبت نے تم دونوں بہن بھائیوں کی راہ کھوٹی کر دی۔ نہ جنید مجھے پا سکتا ہے اور نہ تم عریض کو۔ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ بھی بہت بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ عریض سے معافی مانگو، تم نے اس پر الزام لگایا، اپنے ساتھ مجھ پہ بھی مجرم بنا دیا، اور میرے بھائی کے ساتھ جو فریب کیا، شاید میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہ کروں۔ وہ سلگ کر بولی تھی، جنید کا بہت بڑا دل ہے، اس نے تو مجھے صرف تم پر سچ اشکار کرنے کے شرط پر معاف کر دیا، مگر عریض کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ جس نے مجھ سے اتنی محبت کی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضی نہیں دیکھ سکتی۔ پتہ نہیں وہ سب کرتے ہوئے میں نے نتائج کی پرواہ کیوں نہیں کی۔ اب سوچ رہی ہوں تو شاید سب کی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں اس سے شدید محبت کرتی ہوں، ویسے بھی محبت جیسی اس نے مجھ سے کی ہے۔ میں نے سنا تھا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ سوچ کر میں نے کوشش کی تھی، مگر اس کوشش میں سے مجھے پتال میں گرا دیا۔ وہ متاسف تھی۔ ام کلثوم نے دانت پیسے۔ وہ اب بھی محبت کی دعوے دار تھی۔ کرتی رہو محبت، مگر پلیز آئندہ میری بھائی کے ارد گرد بھی مت نظر آنا۔ ام کلثوم چیخ کر بولی، سچ تو جنید نے اس پر اشکار کر دیا تھا، ہر بات روزے روشن کی طرح عیاں ہوگی۔ رومی، میں شرمندہ ہوں، تب بھی تو معافی مانگ رہی ہوں، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ اگر بھائی اچانک پہنچ کر تمہاری باتیں نہ سنتے تو تم نے جو سوچا تھا وہ کر گزرتی ہے، ندامت اب بھی تمہاری پلاننگ کا حصہ ہوگی۔ یہ زینب کی آواز تھی۔
وہ आयला को आता देख चुकी थी। इसने डर था कहीं और वो भी अरीस के खिलाफ कोई जहर उम्मे कलसूम के जहन में ना भर दे, मगर यहाँ तो वो अपनी जहर अफशानी का इतराफ़ कर रही थी। कैसी दोगली फितरत है तुम्हारी, जिसे मोहब्बत का दावा है इसको ही डस लिया। दरअसल ये मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारी खुद परस्ती है। अपनी ज़ात अपनी ख्वाहिश और तलब से आगे तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आया। मेरा भाई भी नहीं, किस तरह तकलीफ दी है तुमने उन्हें। ज़ैनब गुस्से में थी। आयला ने लब भींच कर इसे देखा। मैं इसे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसकी तरफ जब बढ़ी तो आरेस से दूर न होने के लिए, मगर आरेस की मोहब्बत मकड़ी के जाल की तरह मेरी ज़ात को जकड़ चुकी है। वो शख्स अपनी दीवानगी से मुझे भी पागल बना चुका है। आयला के अंदाज बेबसी करनी मगल के गरूर लिए हुए था। वो इसी बात से उम्मे कलसूम को मुश्किल कर दिया। तो जाओ किसी पागल खाने में दाखिल हो जाओ, यहाँ खड़े होकर अपने मसनूई शर्मिंदगी का ढिंढोरा मत पिटो। आयला इसके लताड़ने वाले अंदाज पर गड़बड़ाई, मगर फिर संभल गई। मेरा यकीन करो मैं नादिम हूँ, मगर आरेस से दस्तबरदारी मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ तुम ही से शादी से इनकार कर दो। मैं अरेस को किसी और का होते नहीं देख सकती। सारी मसनूई शर्मिंदगी को पल में उतार कर फेंका। वो जैसे अंदर ठान कर आई थी इसे पूरा कर ही लेगी। आखिर वो अरेस की मोहब्बत का दावेदार थी, मगर ऐसा हो चुका है। अब ये देखना तुम्हारी मजबूरी है। खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से। वो भी बेलचक थी। आयला का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तुम इसकी ज़िंदगी में शामिल होकर भी मेरी जगह नहीं ले सकती। वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। किसी की मोहब्बत पर काबिज होकर तुम अपना घर बसा सकती हो, मगर इस घर की मोहब्बत से रास्ता नहीं कर सकती। तुम इससे मुझसे नहीं छीन सकती। इसके दिल और इसकी सोचों पर मेरा पहरा है। आयला के अल्फाज अब भी इसके दिमाग में तोड़े की तरह बरस रहे थे। 2 दिन से इसने कई बार इस सारे किस्से को सोचा। हर बार इसका दिमाग इन आखिरी अल्फाज पर इस तरह पड़ने लगता था। आयला इसे बदुआ देकर चली गई थी। वो इसके पीछे जाकर इसे कहना चाहती थी कि मैंने इसे तुमसे नहीं छीना, मगर ज़ैनब ने इसे रोक लिया। दफ़ा करो, तमाशा लगाने आई थी, मगर जुनैद भाई की वजह से यहाँ जहर उगल कर चली गई है। इसने मुझे बदुआएं दी है और मैं इसके लिए दुआएं मांगती रही। आपको गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि दुख हो रहा था। जिसे मोहब्बत की कदर नहीं, उससे किसकी उम्मीद कर रही हो तुम। इसने फक चेहरा लिए बहन को देखा था। अब भी ऐसा ही कोरे कागज जैसा चेहरा लिया वो आने को देख रही थी। किसी की मोहब्बत की कदर नहीं, आरिस शुजात या जुनैद सादत की। इस वक्त से जहन में यही सवाल डंग मार रहा था। इसने बहन से इस्तफसार नहीं किया। मोहब्बत तो आरिस शुजात ने की थी। आयला कदर ना कर सकी। इसका दिल जवाब जानता था। अभी वो ये सोच रही थी कि आरिस कमरे में दाखिल हुआ। सॉरी, मेरे दोस्तों ने घेर रखा था। फिर तुम्हारी बहन और मेरी भाभी के साथ मिलकर ननियाली कज़न ने रास्ता रोक लिया था। अब सबके चुंगल से बमुश्किल निकल कर आया हूँ। वो यूं था जैसे इनके दरमियान कोई बदमज़गी कभी हुई ना हो। लब बस्ता थी, ना ही इसने निगाह झुकाई और ना ही सर। रवायती दुल्हन ज़रूर थी, मगर इसके चेहरे के तासुरात से पता चल रहा था कि इसका ज़हन साफ स्लेट बना हुआ है। तुम अब भी बदगुमान हो मुझसे। बिलीव मी, मैंने जानबूझकर तुम्हें इंतजार नहीं करवाया। वो शेरवानी की बजाय सफ़ेद कुड़कुड़ाते शलवार कमीज में मलबूस था। नफासत से बाल सवारी खुशबू में बसा ये पुरकशिश मर्द इतना पुरसकून क्यों है। ये पहला ख्याल था जिसने इसके चेहरे पर जन की तहरीर दी। आप मुझसे नाराज़ नहीं है। वो इसके नज़दीक सोफे के अंदाज में बैठा था। वो इसकी जज्बाती निगाह और अंदाज से घबराकर बेसाख्ता ही घबरा गई थी। क्या मुझे तुमसे नाराज़ भी होना था? अगर मुझे याद नहीं, तुमने ऐसी कौन सी खता की है जिसकी सज़ा मैं खुद को तुमसे नाराज़ होकर दूँ। इसका लहजा शगुफ्ता था, जबकि वो हैरत ज़दा से देखती रह गई। आप ऐसा ना देखें, तुम शेरी नहीं रही ना देखो शीरी नहीं रही। जिस तरह देखोगे तो बंदा बशर मोहब्बत की गलत फहमी में मुब्तला हो जाएगा, जबकि अब तक मुझ तक तुम्हारी नापसंदगी पहुंचती रही है। इसकी गुफ्तगी और शोखी अरूज पर थी। वो जल कर शगुफ्ता होगी, पलके फ़ौरन रुखसारों पर सजदा रेज होगी। मैं आपको गलत समझती रही थी। मोहब्बत के हाथों आपने खासी तकलीफ उठाई है। बहरहाल मैंने कभी किसी पर बहुतान तराशी नहीं की। मैंने जो कुछ भी कहा वो अल्लाह के लिए दीवानगी देख कर आयला की गलत बयानी की वजह से कहा। वो साफ गोई से बोली। इसे रमाना से ना सिर्फ आयला की आमद के मुतालिक बता दिया था, बल्कि हर बात बताई थी। वो किसी बात पर नहीं चौंका। जानता हूँ मैं, तुमने मुझ पर कभी तबार नहीं किया, और वजह कुछ तो मेरा वो गुस्सा जुनून था और कभी कुछ आयला की बहुतान तराशी। इसलिए कहते हैं किसी बात पर बिना तस्दीक की यकीन नहीं करना चाहिए। तुम सबसे शिकायत करती रही, और भाई भाभी और जुनैद आयला, मगर मुझसे कुछ भी नहीं कहा। एक बार मुझे सफाई का मौका नहीं दिया। हालांकि मैंने मुंतखब किया था, फिर भी तुम्हें मुझ पर शक था। वो शिकवा कुना था, मगर नाराज़ ज़रूर था। आपने मुझे दिल से नहीं मुंतखब किया था। मैं यही समझती थी कि आप भाई से इंतकाम लेना चाहते हैं। आरिस ने इसे घूर कर देखा। किसी से इंतकाम लेने के लिए मैं अपनी खुशियाँ त्याग दूँ, अब बल्कि ज़िंदगी का सुकून गारिद कर दूँ? इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। हाँ अलबत्ता तुम बहुत बेवकूफ़ हो। आयला की बातों में अकल की सीधी हरकतें करती फेरी थी। वो बेवकूफ़ के लाए जाने पर खाइफ ज़रूर हुई, मगर मुझ कहा नहीं। अब बताओ क्या सजा दूँ तुम्हें तुम्हारी इन खताओं पर? मेरे खिलाफ तो अव्वल सफ़ में खड़ी थी तुम। इसने बरहमी से देखा। कसूर तो आपका ही था। आपको इस आयला से मोहब्बत थी। आप ही इसके लिए मरने मारने पर तुल गए थे। अपनी दुल्हन होने का ख्याल किए बगैर, इस मौका महल की नज़ाकत किए बगैर इसकी ज़ुबान फर चल रही थी। अपनी गलती मानता हूँ, तुम भी तस्लीम करो कि मुझ पर इल्ज़ामात आयद करके बदगुमानी की इंतहा कर दी थी तुमने। इसने आरेस को घूरा। वो सब आपके अमल का रद्द-ए-अमल था। आप मुईज़ भाई के नक्शे कदम पर चल रहे। शोहर की नज़र इल्तफात के लिए तरसते हुए ज़िंदगी गुजारना नहीं मंजूर था। दिल की धड़का ही लगा रहता है कि आप मुझे छोड़कर अपनी मोहब्बत की तरफ पलट जाएंगे। इसके लबों पर उभरती शरारती मुस्कान देखकर वो लब दांतों तले दबा गई। अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ। गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह गई थी। ओहो, तो ये फिक्रें पाल रखी थी तुमने, पहले बताना था ना। खुद भी अपना खून जला रही थी। अपनी बेसरोपा हरकतों से मुझे भी गुस्सा दिलाती
لی، حالانکہ میری نگاہ التفات کا شکار ہو کر ہی تم یہاں تک پہنچی ہو۔ معیز بھائی اور بھابھی کا جو بھی معاملہ رہا ہے، ہمارا رشتہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر دل و دماغ کی آمادگی سے تم اپنی زندگی میں شامل کیا۔ آئلہ میرے دل سے نکل گئی تھی، اگر ہوتی تو بھی میں یہ فیصلہ نہ کرتا، اسے جانا ہی تھا، کیونکہ دلوں میں نے رکھا جاتا ہے جو اس مقام پر رہنے کے لائق ہو۔ میرا غلط انتخاب تھی، اس کا احساس ہوا تو میں تمہیں زندگی کا ساتھی بنایا۔ دل سے سارے وہم نکال دو، یہ بندہ اب کہیں نہیں جانے والا۔ اس نے پہلو بدلا، اب غلط سمجھ رہے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ مل منائی، مگر میرا وہی مطلب ہے جو تم نے سمجھا۔ وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ رومی کا دل پہلی بار شدت سے دھڑکا۔ یہ شخص اتنا برا بھی نہیں جتنا میں سمجھتی رہی، اس نے مطمئن ہو کر سوچا۔ اب سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ جویلری کیسا؟ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ وہ گھبرائے اور شرمانے کا ارادہ ہی کرتی رہ گئی۔ اس نے کیس کھول کر طلائی کنگن نکالے اور بلا تعمل اس کے دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی میں ڈال دیے۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ اور یہ تمہاری عید تھی۔ کلثوم کی مہندی کے دلکش پھول بوٹوں سے مہکتی ہتھیلی پر اس نے جیب سے نکال کر کئی نیلے نوٹ دھر دیے۔ وہ حیران ہوئی، عید کب کی گزر گئی؟ آج تیسرا دن ہے۔ اس نے یاد دلایا، میری عید تو آج ہوئی ہے۔ وہ خوش تھا، اب تک تو میں وسوسوں اور اندیشوں میں گری تھی۔ ہاں، عید تو آج ہوئی ہے۔ جب دل سے بدگمانیوں کا زنگ اترا ہو تو ہی اس اصلی عید کی خوشیوں کا رنگ چڑھا ہے۔ وہ متفق تھی، مگر لبوں پر کفر لگا تھا۔ دھڑکنوں کا شور بتا رہا تھا کہ وارث کی ہر بات پر ایمان لے آئی ہے۔ وہ شخص محبت کا فریب کھا کر ٹوٹا تھا، بکھرا تھا اور اس پر سے خود کو جوڑ کر مکمل ہوا تھا۔ اب جو آرے سجاد اس کے سامنے تھا، وہ آئلہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ یہی بات کلثوم کے لیے تسلی کا باعث نہیں تھی، بلکہ مطمئن تو وہ آرے شجاعت کی نگاہوں میں محبت اور احترام کے رنگ دیکھ کر ہوئی تھی۔ یہ عید محبت کی تھی، جو ان دونوں کو اعتبار، محبت اور وفا سمیت دائمی خوشیوں کا تحفہ دے کر گئی تھی۔